وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ریحان بھائی کہاں سے ہیں آپ؟ بلال آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ میرے خیال انہیں ہماری تصویر بھی نہیں جا رہی. آواز کٹ رہی ہے. اچھا میرے خیال میں آپ کے نیٹ کا ایشو ہے. نیٹ ریسٹارٹ کر لیں پھر انشاءاللہ وہ دوبارہ لائیو اسٹریم پہ لے لیتا ہوں. شیخ کریم اللہ بھائی نے جوائن کیا. جی السلام علیکم کریم اللہ بھائی, کہاں سے آپ لائیو ہیں, اپنا سوال کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انڈیا سے ہوں. جی سوال کریں اپنا. ہاں جی, میں پہلے انڈیا میں جس وفات کے پاس میں اے سی ٹیکنیشین کا کام کرتا تھا. جی ہاں جی, سوال سنی کریں. آ رہی بات میری؟ جی سنائی دے رہا, آپ سوال کریں. میرے بھائی بولیں, اس بولتے جگہ رہے. پہ دکان, ہاں جی, اس جگہ پہ نا میں کام کرتا تھا. وہ دکان کرائے کا تھا. اس میں کام کرتا تھا ڈیلی سیلری کے بیس پہ. تو ایسا ہوا کہ میں اس میں سے 10 یا 15 یا 25,000, کچھ یاد نہیں مجھے مقدار, میں اس لیے میں 25,000 ہی اس کو کر لیتا ہوں. وہ رکھ لیا تھا میں پیسے 25,000. وہ اس وقت کیا ہوا تھا, وہ جو روم کے اونر ہے اس میں بھی اس کا پارٹنرشپ تھا میرے استاد کا اور جو روم کے اونر ہے. تو میں اس میں سے وہ جو روم کے اونر ہے وہ انتقال کر چکے ہیں. یعنی میں یہ پیسے کس کو دوں 25,000؟ ان کے جو پیچھے لواحقین ہیں ان کو دیں میرے بھائی. ان کے جو لواحقین ہیں ان کو دے دیں. لیکن یعنی یا ان کی اولاد. مجھے آواز ہی نہیں آ رہی بلال بھائی. نیکسٹ بھائی کو لیں, یہ دوبارہ نیٹ اپ. نہیں, ایک منٹ بلوٹوتھ کٹ کر کے ڈائریکٹ کال کرتا ہوں. 1 منٹ بلوٹوتھ. علی بھائی آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ مجھے آواز آ رہی ہے ان کی. ابھی آ رہی ہے آواز؟ آواز تو آ رہی ہے, کٹ کٹ کے آ رہی ہے میرے بھائی, انہیں بات ہی نہیں پہنچ رہی ہماری. السلام علیکم, ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے, ابھی مجھے آ رہی ہے. ہاں جی, میں یہ بول رہا تھا کہ بول جس بیٹھے ہیں جگہ میرے پہ بھائی, میں آپ کام دوبارہ کیا تو نہیں تھا بولنا وہ نا. آپ کا سوال پہنچ چکا ہے. آپ جن کے پیسے ہیں ان کے جو لواحقین ہیں ان کو دے دیں. یعنی اردو الفاظ مجھے لواحقین کا مطلب نہیں پتا ہے, آپ بتائیے. یعنی ان کے جو ہمارا اردو پیچھے تھوڑا رشتہ دار ہیں, دیہاتی کا اردو. جو رشتہ دار ہیں. ہاں جی, ہاں اچھا جی. اور 2 جنوں کو بھی ہے نا اس میں پارٹنرشپ ہے, میرے استاد کا بھی پیسہ اس میں لگا ہوا تھا. جی تو بس ان کو بھی اعتماد میں لینا. جس کا جتنی پرسنٹیج بنتا ہے یہ آپ خود کر لینا. اب یہ تو میں نے تو نہیں ساتھ ہو کے کروانا, آپ نے خود دیکھنا ہے. جس کی جتنی پرسنٹیج ہے اس اعتبار سے کنسنسس کے ساتھ کوئی درمیان کا راستہ نکال لیں. یہ تو جوڈیشری کا ہاں جی, کیس وہ ہے میرے بھائی, انتقال, کوئی دینی مطلب تو نہیں ہے. ہاں جی, وہ انتقال ہو گیا. اگر انتقال سے کر ان گئے کے تو بھائی رشتے ان کے بھی رشتہ دار ہوں گے, ان کے بھی رشتہ دار ہوں گے, ان کو انوالو کریں بیچ میں. اچھا جی, جی اگلا سوال کر لیں ہاں کریم جی. اللہ بھائی. ادھر اب میں پریزنٹ کوئٹ کے اندر ہوں. کوئٹ میں جی کام کر رہا ہوں ابھی میں پریزنٹ. تو ادھر جی ساکس پہن کے وضو کرتے ہیں, کیا وضو ہو جاتی ہے؟ جی آپ یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھ لیں, جرابوں پر مسح کرنا. اس میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے. جرابوں پہ بھی مسح ہو جاتا ہے. جرابوں کی حدیثیں الگ سے ہیں, چمڑے کے موزوں کی حدیثیں الگ سے ہیں. دونوں پہ مسح کرنا سنت ہے. بخاری مسلم میں تو ہے نبی الاسلام نے پگڑی کے اوپر بھی مسح کیا ہے. ایک دفعہ وضو کر کے آپ پگڑی پہن لیں, جرابیں یا موزے پہن لیں تو آپ 5 نمازوں تک مسح کر سکتے ہیں اگر آپ مقیم ہیں. اور اگر آپ مسافر ہیں تو آپ 15 نمازوں تک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہوگا جی کریم اللہ بھائی؟ جی ٹھیک ہے. آپ کے 2 ویڈیو بھی دیکھ لیجیے گا. فی امان اللہ. جی نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ ارمان خان بھائی ہیں. آپ ارمان بھائی کہاں سے ہیں؟ اب لائیو اپنا سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ارمان بھائی کہاں سے ہیں؟ میں استاد انڈیا سے ہوں, اتر پردیش سے, یو پی سے. جی اپنا سوال کریں. جی سوال سے پہلے میں تو شکر کروں گا اللہ کا. سب سے پہلے کہ ایسے میں جو استاد کو اللہ نے تعارف کروایا, ہماری لائف چینج کیا آپ نے, بہت بہت شکریہ ہے آپ کا. آپ نے ہمیں علمی کتابی بنایا. میرا سوال تھا علی بھائی, ہمارے یہاں تھوڑے عرصے دور پر ایک اہل حدیثوں کی مسجد ہے.
وہاں پہ نا ابھی محرم والے ٹائم میں وہاں پہ زیادہ تر اہل بیت کے اوپر خطبے ہوئے, اہل بیت کی شان میں. تو وہیں کہیں ہمارے شہر کے تھوڑی دوری پر ہی کوئی اسٹون ٹائپ کے وہ اہل حدیث ہیں, تو وہ ان میں ابھی جو خطبے ہوئے زیادہ تر حضرت معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیاں ہائی لائٹ کی انہوں نے. تو انہوں نے ہم زیادہ تر وہاں پہ ریکارڈنگ کرتے ہیں, یوٹیوب پہ ان کی خطبات چڑھاتے ہیں مطلب. تو انہوں نے کہا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت علی کے گھر میں اور فرمایا کہ آپ نماز کیا بجائے آپ نماز نہیں پڑھتے, تو حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ چاہے گا تو ہم پڑھیں گے. تو حضور غصہ ہوئے, اپنی ران پر ہاتھ مارا اور کہتے ہوئے نکل گئے کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے. تو یہ اتنی بڑی غلطی ہے یہ کہ اس کے ساتھ کمپیریزن کرایا جائے اس کا؟ اور نہیں, یہ کوئی غلطی بھی نہیں ہے, بالکل غلطی نہیں ہے. ایک نفلی عبادت جو ہے وہ اللہ نے فرض نہیں کی ہے, تو نبی الاسلام کسی کے ساتھ زبردستی کیوں کریں گے؟ نہ نبی الاسلام نے زبردستی کی. اس کے اوپر میری ویڈیو پہلے سے ریکارڈڈ ہے, آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. مولا علی سے متعلق 5 جھوٹ, اس میں میں نے اس ٹاپک کو بھی ایڈریس کیا ہوا ہے, وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں, میں نے ان کی طبیعت صاف کی ہے. اپنا دوسرا سوال کریں. دوسرا سوال میرا ہے کہ جیسے میں اگر مسجد میں رفع دین کر رہا ہوں اور کوئی بھائی مجھ سے جھگڑا کرے, تو کیا میں اس سے جھگڑا کر سکتا ہوں یا ہاتھا پائی ہو تو میں اسے پیٹ سکتا ہوں؟ یا کس سے؟ کسی بھی بھائی سے میرا جھگڑا ہو, جیسے زیادہ تر ہوتا ہے, مجھے کئی بار ایسا ہوا ٹوکا لوگوں نے مسجد میں, یہاں پر بھی اور آس پاس بھی. نہیں, ہاتھا پائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. یہ تو ہاتھا پائی کرنے کی اجازت پیغمبروں کو نہیں ہے. ہمیں تو صرف یہ حکم ہے کہ ہم نے پیغمبروں کے راستے پہ چلتے ہوئے صرف دعوت دینی ہے, وما علینا الا البلاغ, بس اس سے زیادہ نہیں. آپ میری مجلس 50 دیکھ لیں, اس میں نے سارا بتایا ہے کہ آپ نے دعوت کس کس حکمت سے سٹیپ بائی سٹیپ کس مکتبہ فکر کے بندے کے ساتھ کون سی ایسی کامن بات کرنی ہے جس سے آپ بات آگے چالو کر سکیں. وہ آپ مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا ضرور دیکھیں. یہ میری 2 ویڈیوز ایسی ہیں جو میں ہر اسٹوڈنٹ کو ریکمینڈ کرتا ہوں, مجلس 50 اور مجلس 100. مجلس 50 میں دعوت کا سلیقہ سکھایا ہے, کیا کیا ہرڈلز آئیں گی, ان کو کیسے اوور کم کرنا ہے. اور مجلس 100 میں میں نے یہ بتایا کہ آپ نے دعوت پیش کیا کرنی ہے, کون سی دعوت دینی ہے. تو یہ دونوں ویڈیوز دیکھیں, میں نے الحمدللہ ایک چیز کھول کر بیان کی ہے. ٹھیک ہو گیا جی ارمان بھائی؟ شکریہ علی بھائی, شکریہ. میں انشاءاللہ جہلم آؤں گا کبھی انشاءاللہ ملنے. جی انشاءاللہ ضرور. جزاک اللہ, ٹھیک مان اللہ. جی نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ شمائل ہیں. جی السلام علیکم, آپ لائیو ہیں, اپنا سوال کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام. کہاں سے ہیں بھائی؟ پھر ملتان سے. یہ آپ کا نام کیا ہے پہلے تو مجھے یہ بتائیں. شمائل. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب فرشتوں کا جیسے نام ہے, اسماعیل میکائیل کی طرح کچھ ہے. نہیں, کسی فرشتے کا نام بھی نہیں ہے. شمائل ترمذی کی ایک کتاب ہے نا حدیث کی. ہاں, اب یہی بتانا تھا آپ کو. یہ لفظ شمائل نہیں ہے, یہ لفظ شمائل ہے. شین کے اوپر زبر ہے, آپ نے اسے پیش سے لکھا ہوا ہے, وہ ہے شمائل ترمذی. ٹھیک ہے, شمال شمائل کہتے ہیں گیٹ اپ کو. شمائل نبوی سے مراد ہے نبی علیہ السلام کا گیٹ اپ کیسا تھا, آپ کے بال مبارک, آپ کی پگڑی مبارک, آپ کے ہونٹ مبارک, آپ کے کان, آپ کے کپڑے, آپ کی ڈریسنگ, آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا, اسے کہا جاتا ہے شمائل نبوی. تو یہ شین کے اوپر زبر ہے. اگر یہ عربی لنگوسٹک میں دیکھا جائے تو یہ آپ کے سپیلنگ بنیں گے SHAMAIL. ٹھیک ہے, یہ شمائل لفظ نہیں ہے, شمائل ہے. ٹھیک ہے, شین کے اوپر زبر ہے, اس لیے شمائل نبوی جو امام ترمذی کی کتاب ہے نا, وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی رکھی ہے, اس کے شین کے اوپر باقاعدہ زبر ڈلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اتنی بڑی زبر ڈالی ہے تاکہ کوئی اس کو پیش نہ پڑے. ٹھیک ہو گیا. ہاں, اب شمائل بھائی آپ بتائیں, آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمیں جو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے وہ اس لیے ہے کہ بھئی ہم اپنی فری ول سے گاڈ کو خود چوز کرتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے اللہ کی بات کرتے ہیں. تو کیا انبیاء کے پاس بھی یہ فری ول تھی کہ انہوں نے خود اپنی مرضی سے گاڈ کو چوز کیا, یا ان کے ساتھ 100% ڈیوائن سورس تھا, ڈیوائن ہیلپ ان کے ساتھ 100% تھی؟ نہیں, فرشتوں والا معاملہ نہیں ہے جی. بالکل انبیاء کے پاس بھی فری ول تھی. صرف ایک ایج ان کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر بنایا ہے, مخلص بندہ بنایا اپنا. فری ول ان کے پاس تھی, جس کا ثبوت یہ ہے سورہ یوسف میں ہے کہ
اس عورت نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا. اگر فری ول نہ ہوتی تو اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا یوسف تو کبھی بھی قصد نہ کر پاتا, کیونکہ اس کے اندر تو مادہ ہی موجود نہیں تھا. انبیاء کی فضیلت یہ ہے کہ انبیاء کرام اپنی فری ول کو یوز کر کے اللہ کے اوبیڈینٹ ہیں, مادہ ان کے اندر بھی موجود ہے. تبھی تو ہے یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے نشانی دکھائی, وہ فوراً. اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک عورت گزری, آپ کی نظر پڑی, آپ گھر میں تشریف لے گئے, اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا, اور پھر باہر آ کے فرمایا کہ اگر تمہاری نظر کسی غیر عورت پہ پڑے اور وہ تمہیں اچھی لگے تو فوراً اپنی بیوی کے پاس جاؤ کہ اس کے پاس بھی وہی چیز ہے. تو یہ کافی سارے اور واقعات ہیں جو یہ چیز ظاہر کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی وہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں. جس طرح دیکھیں فرشتے تو کبھی نہیں بھولتے, لیکن انبیاء بھول جاتے ہیں. بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے زور یا اثر کی 5 رکعتیں پڑھا دی تھیں, ایک دفعہ 2 پڑھا دی تھی, اور بعد میں جب صحابہ نے بتایا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے نماز میں لقمہ دینا تھا, میں بھی ایک انسان ہوں, جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں, جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو. ابو داؤد میں آتا ہے نبی علیہ السلام قرآن کی قرات کے دوران ایک آیت بھول گئے تھے, بعد میں ایک صحابی نے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ یار میں انسان ہوں, کبھی اس سے مجھ سے اوور لک ہو جائے تو تم نے مجھے لقمہ دینا تھا, نماز میں کیوں نہیں آپ نے لقمہ دیا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں. بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے تو فوراً مسجد سے باہر نکل گئے, اور پھر بالکل طلوع آفتاب کے قریب گھر سے باہر نکلے, جلدی جلدی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ مجھ پہ غسل فرض تھا لیکن میں جنبی تھا, میں بھول گیا. مسجد میں آنے کے بعد مجھے یاد آیا تو میں پھر غسل کرنے گیا تھا. اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مسجد میں جب آئے اتنی تیزی سے کہ آپ کے مبارک بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے جب آپ مسجد میں انٹر ہوئے, جس سے بعض اہل حدیث نے کہا کہ آپ ننگے سر تھے. تو میں نے بتایا کہ اللہ کے بندو ننگے سر ہونا ضروری نہیں ہے, میں جب یعنی نہانے کے بعد ٹوپی پہنتا ہوں تو کتنی دیر تک یہاں سے بالوں سے پانی ٹپکتا رہتا ہے, یہ پیچھے سارا کالر گیلا ہو جاتا ہے, ایون آپ کافی 5-6 مہینہ تب بھی پانی کافی ہوتا ہے, وہ انڈر گریوٹی آتا رہتا ہے. تو اس میں ننگے سر ہونا تو کوئی ثابت نہیں ہوتا. تو یہ میں نے چند واقعات آپ کو بتائے جس سے آپ کو پتا چلے کہ انبیاء کرام کے پاس بھی فری ول تھی, فرشتوں کی طرح وہ نہیں تھے. جی نیکسٹ اگلا سوال کر لیں شمائل بھائی. اگلا سوال ہے کہ المستدرک الحاکم میں حدیث ہے 290 کہ علم اس نیت سے حاصل نہ کرو کہ تم سادہ لوگوں سے بحث کرو یا علماء سے مناظرہ کرو یا مجلس کو اپنی طرف متوجہ کرو. تو جب ہم کسی عام آدمی کو دعوت پیش کرتے ہیں تو اسے بحث بھی کرنی پڑ جاتی ہے, اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ ہمارے, یہ روایت ہی کمزور ہے. یہ روایت ترمذی کے اندر بھی موجود ہے, مشکات میں بھی موجود ہے, کتاب العلم چیپٹر میں, اور نیچے شیخ زبیر صاحب نے حکم لگایا ہوا ہے اس کے اوپر. پہلی تو بات ہے یہ روایت ہی کمزور ہے. دوسری بات, اگر کوئی اس روایت سے سہارا بھی لینا چاہتا ہے تو اس سے قطعاً مراد یہ نہیں ہوگا وہ شخص جو لوگوں کو دین سکھانا چاہتا ہے, ورنہ تو کافر بھی مسلمانوں کی تبلیغ سے تنگ تھے تو ہم یہ کہیں گے کہ مسلمان ان کو چھیڑتے تھے, شبہات میں ڈالتے تھے. نہیں, علم تو آئے اس لیے کہ شبہات دور کرے. جب آپ کسی کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, اس کے شبہات دور کرتے ہیں, تو وہ آپ کے ساتھ جھگڑ نہیں سکتا. البتہ آپ جان بوجھ کے لوگوں کے ساتھ ایسے سینگ پھنسائیں کہ آپ انہیں ٹارچر کریں اور آپ کا مقصد سمجھانا نہ ہو بلکہ ان کی تذلیل ہو, تو پھر ظاہر ہے کہ اس طرح کی تو گفتگو کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. البتہ بعض اوقات انسان کا کسی کے ساتھ اتنی فرینکنس کا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دنیاوی معاملات میں بھی اس کے ساتھ فریلی گپ شپ کرتا ہے اس کے فائدے کے لیے. تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں دنیا میں سے فائدہ پہنچاتا ہوں, دین کے حوالے سے بھی میں اس سے کھل ڈل کے بات کروں, پھر آپ پہ وہ حکم نہیں لگے گا. ٹھیک ہو گیا؟ جی ٹھیک ہے, فی امان اللہ. جی آپ کے 2 سوال ہو گئے. جی نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ, علی جاٹ بھائی ہیں کینیڈا سے, ٹک ٹاکر بھائی. جی السلام علیکم علی بھائی, لائیو میں آپ سوال کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام استاد جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو جٹ صاحب مجھے یہ بتائیں, بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے, یار رسول اللہ کی محبت جس کے دل میں موجود ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اسے مخلوقات میں کسی بڑے سے بڑے شخص کی محبت سے نکلتے ہوئے 7 سال لگ جائیں تو اسے پھر اپنے عشق رسول میں ہی شک کرنا چاہیے. میں نے آپ کی لائف سٹوری سننے کے اوپر ایک جملہ صرف آپ پہ جو ہے نا وہ سمجھ لیں, اس پہ میں نے کنکلوژن کرتے ہوئے کہا ہے
यार मेरे सामने तो पूरी दुनिया भी कितनी बंद सवर के आ जाए, रसूलुल्लाह के मुकाबले में कोई शय ही नहीं है। जी हाँ। जी तो बस आपके दिल से जो है वो लोगों के बनाए हुए इमामों की मोहब्बत निकलते निकलते इतनी देर लगी। मेरे भाई हम तो साहबा और अहले बैत से भी इसलिए मोहब्बत करते हैं कि उनकी निस्बत रसूलुल्लाह के साथ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, अल्लाह से मोहब्बत करो कि उसने तुम्हें नेमतों से नवाजा है, और मुझसे इसलिए मोहब्बत करो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और मेरे अहलुल बैत से इसलिए मोहब्बत करो कि उनकी निस्बत मेरे साथ है। तो मखलूकात में रसूलुल्लाह के साथ हमारी अकीदत एक सेंट्रल पॉइंट की तरह है। बाकी जिसकी भी इज्जत है उनकी निस्बत से है, और अगर उनकी निस्बत नहीं है या उनके खिलाफ है, ख्वाह वो जानबूझ के है या इग्नोरेंस में है, वो शाही कोई नहीं। ठीक हो गया जी? जी हाँ जी, अब आप अपनी बात करें, आपने कोई सवाल करना है तो आप करें। बस आपको देख के सवाल ही निकल गए हैं सारे जहन से। बाकी वो पहले हजरत हम उमर आपसे सवाल कर लेते हैं। आप जी ये जी बताइए कि बिस्मिल्लाह। अगर खाना खाने से पहले आपकी वाइफ कहे कि रोटी खा लो, फिर तो हमारी जरूरी गल करनी है, फिर क्या होता है? बस देखिए आपने 7 साल वाली बात की है उस्ताद जी, वो भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप हमें मिल गए हैं, तो बाकी के जो 7 या 17 साल हैं वो कम से कम ये सुकून में गुजर जाए कि हम जो है ना कम से नहीं कम नहीं सर, ना ठीक ना रास्ते ना पे हैं। ना 60-70 साल तो आपकी यूट्यूब गुजार सकती है, दुनिया गुजार सकती है। हम आपको मिले हैं तो आपकी अब अरबों साल की जिंदगी सुकून से गुजरेगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह के जमार में जन्नतुल फिरदौस में इंशाअल्लाह अपने रब के हुजूर इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 70 साल क्या चीज है भाई, दुनिया तो शाही कोई नहीं, अरबों साल की ना खत्म होने वाली जिंदगी। आप और उस्ताद जी आप ये भी तो बताते हैं ना हजरत उमर का वाकया कि वो कौन से नंबर पे वो ईमान लाए और फिर दूसरे नंबर पे चले गए। हाँ जी, तो वो हमसे तो भी पहुंच पता गए थे ही ना, अभी तो अभी आपको टाइम चाहिए पहुंचने में। अभी नहीं तो हम आपने सिर्फ 1.5-2 हजार सब्सक्राइबर लूज किए हैं, अभी तो आपने गालियां खानी है, तकलीफें उठानी है। हजरत उमर किधर, वहां तक पहुंचने के लिए आपको बड़ी तकलीफें काटनी पड़ेगी। नहीं हम तो आपको नहीं पता पहुंच है सकते। सैयदना उमर कितने अरसे तक, जब ईमान लाने के बाद आप मतलब अपने घर में भी नहीं सो सके, आपके कत्ल के फतवे जारी हुए हुए थे, जी तो आपने कितनी उस वक्त तकलीफ काटी, फिर बाद में जंगों की मुशक्कत काटी, फिर नबी इस्लाम की वफात के बाद कितनी तकलीफें काटी हैं। यानी 50 साल से ऊपर आपकी उम्र हो, जब आप फ्रूट खाने के दिन है, आपको जंगों की मुसीबत उठानी पड़े। जी ठीक है, हाँ, तो वो इंशाल्लाह हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि आप दूसरे नंबर पे नहीं, आप पहले नंबर पे पहुंचे इंशाल्लाह। वो शुक्रिया, अल्लाह ताला आपकी जुबान मुबारक करे। मगर चलें 7 साल लग गए, फिर भी मैं प्राउड फील करता हूँ कि जो आपने हमें तैयार कर दिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम ये जो फिरकों वाले, इनके पहले नंबर वाले भी आ जाए ना, तो वो भी हमारे साथ नहीं बैठ सकते इंशाल्लाह। आपने जो तैयार कर दिया ना हमें, उसकी कोई उसकी वजह यह है कि मेरे भाई ये बिल्कुल इल्म से नाबलद हैं जी। इनके वो पंजाबी च कहते ने झग्गे लै गए ने, जी। साडी वीडियो तो बाद इन्हां दे झग्गे लै गए ने, ये ते शाही कोई नहीं सन। जी इन बेचारों को ना साहबा इकराम का तारुफ, ना दीन का तारुफ, ना अहदीस की किताबों के नाम सुने हुए हैं। हमने आगे लोगों को बताया यार कि साहबा इकराम की क्या कुर्बानियां हैं दीन के लिए, जी आलुल बैत ने क्या क्या तकलीफ उठाई है, और असल दीन कहाँ लिखा हुआ है। ठीक जी है, तो जी ये तो सिर्फ नाम ही लेते रहे कि बुखारी बुखारी मुस्लिम। इन बेचारों को पता ही नहीं था कि बुखारी मुस्लिम में आप लोगों का क्या लेना देना। भाई आप तो अपने बुजुर्गों की तालीमात, आप अपनी लाइफ स्टोरी में बता रहे थे कि आपके पास इमाम हनीफा की किताब पड़ी थी फिकुल अकबर, जी वो आपने पढ़ी थी? दियादी पड़ी थी, अभी थोड़ी देरी हुई थी आए हुए पाकिस्तान। अच्छा, आपको पता है उसके स्टार्ट में लिखा है कि रसूलुल्लाह के वालिदैन कुफर पे मरे हैं। हाँ जी हाँ, तो उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि इस शख्स से मेरी अकीदत है जो रसूलुल्लाह के माँ बाप को काफिर समझता है? आपके अंदर के इश्क रसूल ने आपको झंझोड़ा नहीं है कि मैं किस शख्स से वैसी अकीदत रख रहा हूँ जो रसूलुल्लाह के वालिदैन को काफिर समझता है? सर इसी को तो अंधी तकलीद कहते हैं ना। हाँ, बस देख लें, इसका मतलब पता क्या है कि अंधी तकलीद का भयानक नतीजा यह है कि रसूलुल्लाह उसकी टॉप प्रायोरिटी नहीं होते। वो जी। नाम लेता है रसूलुल्लाह का, असल में वो अपने बाबों की पूजा कर रहा होता है। रसूलुल्लाह के आशिक वो हैं कि जिंदा मुर्दा सारे सामने आ जाए, वो कहते हैं कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तू तो शय ही कोई नहीं। कौन नहीं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको पता चला इसके रसूल, अब आपने अब चखा है, पहले तो पता नहीं आप इसके बाबा में थे भाई। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 100%। हाँ जी, कोई बात, कोई सवाल? जी सवाल मैंने वो ढूंढे थे कहीं से, पहले तो मैंने आपसे बात करनी है, जो पीछे आपने झंडा लगाया हुआ है ना, इसको इस्त्री करके लगाएं यार, ये बहुत बुरा लग रहा है।
जी ठीक है, इसी तरह आया था, पाकिस्तान से बड़ा शौक था मुझे पाकिस्तानी झंडे ना का, ना तो ना मैं वो जल्दी लगाए, वो हमने भी अपनी एकेडमी में लगाया हुआ है, लेकिन मैंने बकायदा वो पहले उसको इस्त्री करवाया, ओके वो 2 साल पहले हमने 14 अगस्त पे लगाया था, इस्त्री करवा के उसको फिर बकायदा स्ट्रेच किया ताकि इस्त्री कभी टूटे ही ना, फिर उसको दीवार पे जब लगाया, आज 2 साल हो गए उसकी इस्त्री कहीं से नहीं टूटी हुई, इससे इसकी प्रायोरिटी शो नहीं होती है। जी ठीक है सर, आपने कह दिया तो आज ही हो जाएगा इंशाल्लाह। इसको आप इस्त्री करें और इस्त्री करके फिर इसको थोड़ा खींच के लगाना है सारी तरफ से, ताकि ठीक। इसकी इस्त्री जो है ना वो कायम भी रहे इंशाल्लाह ताला। जी इंशाल्लाह ठीक है। हाँ, अच्छा मुझे तो बातें भूल गई मैंने जो आपसे पूछना था, वो इसीलिए लिख मैं के कल रखना। इसको कह रहा था कि मुझसे नहीं, आप मुझे देख तो नहीं रहे ना उस्ताद जी? नहीं मैं देख रहा हूँ आपको। अच्छा ठीक, इसलिए मैं दूसरी टोपी उतार के ये पहन के आया, मैंने कहा ये क्या उस्ताद के सामने बैठ के। अच्छा मैं 2 सवाल आपसे पूछ रहा हूँ जल्दी जल्दी। एक तो ये है कि अगर कोई बिजनेस बंदा कर रहा है तो 19% या उसमें सारी चीज़ें हलाल हैं, तो अगर कोई एक चीज़ मतलब कि जैसे सूअर की गोश्त की कोई चीज़ किसी में मिक्स होके आती है वो बिक रहा है, तो वो क्या हलाल के ज़ुमरे में आएगा पूरा बिजनेस या नहीं? ये पूरे बिजनेस को तो हम हराम नहीं कह सकते, लेकिन उसे हम ये तरगीब दिलाएंगे कि भाई ये तुम काम ना करो, इस हिस्से को छोड़ दो, दुनिया का नुकसान बर्दाश्त कर लो, लेकिन आखिरत में अल्लाह के हुजूर मुजरिम ना बनो। यानी एक बंदे ने डिपार्टमेंटल स्टोर खोला हुआ है तो ठीक है, अगर वो बाकी मामलात हैं, देखें वैसे भी हर डिपार्टमेंट स्टोर पे हर चीज तो मौजूद नहीं होती जी अगर आपको अल्लाह की वजह से कोई प्रोडक्ट छोड़ना पड़ता है तो अल्लाह ताला आपकी कंपनसेशन दूसरी जगह से कर देगा, अल्लाह से टक्कर ना लें। कुरान में वाज़ेह आयत है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में अलग रहो। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अमेरिका के अंदर, कनाडा में इतनी लंबी लंबी दाढ़ियों वाले हैं जो खंजीर का गोश्त का कारोबार करते हैं, ओवरऑल कारोबार उनके अंडर है, जी ठीक है। हमें तो रियल टाइम लोगों ने आके बताया है, मैंने बकायदा इसके ऊपर एक वीडियो भी रिकॉर्ड कराई थी। वो कल के एक लाइव सेशन में एक भाई आके बिलाल भाई से गिला कर रहे थे कि अली भाई ने जी वो अहले हदीस के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि अहले हदीस के तो किसी आलिम ने फतवा नहीं दिया। तो मैंने कब कहा कि अहले हदीस के किसी आलिम ने फतवा दिया? हमने बताया कि लंबी दाढ़ियों वाले ये काम करते हैं, जाओ उन अहले हदीसों को रोज आके जो ये कर रहे हैं, मेरा क्या लेना देना, मेरे कहने पे कर रहे हैं। तो हमने तो बताया कि बड़े बड़े दीनदार, और ये मुझे बातें खुद अहले हदीसों ने बताई हैं जो पिछले 30-40 साल से अमेरिका में सेटल्ड है, कि हम किस मुंह से आपको बताएं हमारे अपने बड़े लंबी दाढ़ियों वाले ये काम करते हैं। ये किसी गैर अहले हदीस ने नहीं बात बताई हुई। तो मेरे भाई बच जाए, पीछे हट जाए। जी जी और नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो वो है नहीं, मेरा तो बिजनेस ही दूसरा है। अच्छा दूसरी बात ये है, आजकल जिस प्रॉविंस में हम रह रहे हैं ना, यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट वीज़े पे लोग आते हैं, बच्चे आते हैं लोगों के, तो हमारे जो जितने भी देसी स्टोर है ना, उन्होंने एक दुकानदारी सी खोली, आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, कि वो बच्चे उधर काम नहीं करते मगर अपना पे स्टब वहाँ से शो करवा के, तो उनको एक SINP लेटर चाहिए होता है जिसकी वजह से उनको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं हम काम इधर नहीं करेंगे, हमारी जॉब आप शो कर दें, उसके बदले में वो तकरीबन 30-40 हज़ार डॉलर लेते हैं दुकानदार उनसे, उनको एक लेटर बेचने का, ठीक है, जिसकी बिना पर उनको पेपर मिल जाते हैं और वो सेट हो जाते हैं। तो मैंने इसके बारे में पूछना था क्या हुक्म है? क्या पूछना है मेरे भाई, किस मुंह से आप ये बात पूछेंगे? बिल्कुल सही है, दोनों फ्राडी हैं ठीक जी। सही मुस्लिम में हदीस है, गुनाह वो जो तेरे दिल में खटके और तू इस बात से डरे कि लोगों को पता चल जाएगा। मुझे बताएं, अगर कैनेडियन गवर्नमेंट को पता चल जाए जी इन्होंने एक काम डाला है तो क्या उनका वो स्टोर बंद नहीं हो जाएगा? तो बस गलत है। जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, हसन इब्न अली कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने, मेरे नाना ने मुझे वसीयत की थी कि बेटा जो चीज तुम्हें शक में डाल दे उससे पीछे हट जाना। यहाँ तो यकीनन ये फ्रॉड कर रहे हैं, वो जी बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर इसको गवर्नमेंट लेजिटिमाइज कर देती है और आइन के हिस्से के तौर पे डाल देती है कि ठीक है इस तरह हम चंद दुकानदारों को ये ऑथराइज करते हैं कि वो इस तरीके से वर्क परमिट या किसी और फॉर्म में किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो ठीक है, फिर हम उसे गलत भी नहीं कहेंगे। लेकिन मुझे पता है कि ऐसा नहीं होगा, ये गलत है मेरे भाई। जी बिल्कुल ठीक है, इसीलिए चलो अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे मुझे पता तो था मगर मैंने कहा चलो मैं पूछ लूँ क्योंकि ये चलो सेंसिटिव ठीक है, बनती है। सुभान अल्लाह जी। जी बहुत शुक्रिया ठीक है सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जी जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। जी नेक्स्ट अली भाई हमारे साथ रयान अंसार जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है तो अपना सवाल वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। मन अंसारी लल्लाह, किधर से हैं आप अंसारी भाई? मैं कराची से अली भाई, कराची से। अच्छा, आप टीनेजर होंगे इसलिए इन्होंने आपको फेवर दी है। जी 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 18 साल का। अच्छा माशाल्लाह जी, बताइए अपना सवाल कीजिए।
جی علی بھائی، میرا سوال پہلا یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جب نبی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے تو 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے مسجد کی داخل ہونے کی. تو یہ عام نمازوں میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ جیسے اگر ہم عصر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کی ہر نماز میں دو نفل پڑھی جائیں؟ یہ نفلی نماز ہے. جب نفل ہے، نفل کا مطلب ہی عربی میں ہے فالتو. نفلن فالتو، ایکسیسو، روٹین سے ہٹ کے. تو یہ تحیت المسجد یا تحیت الوضو یہ پڑھنا ثواب کا کام ہے. بخاری میں حدیث ہے ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکھتے ہیں. ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکھتے ہیں. اور پھر حضور نے فرمایا جس کی مرضی پڑھ لے، جس کی مرضی نہ پڑھے. یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی نمازوں کے ساتھ نفلی عبادت کو ایسا اٹیچ کر لیا تھا کہ وہ آٹومیٹکلی وہ نفل ہو جاتے تھے. فجر سے پہلے 2 رکعتیں ہو جاتی ہیں جو سنت موقدہ ہے. ظہر سے پہلے 4 ہیں، عصر سے پہلے 4 ہیں غیر موقدہ، مغرب سے پہلے بھی 2 ہیں صحیح مسلم کے اندر، عشاء سے پہلے تو آپ جتنی مرضی پڑھیں. تو وہ یہ نفلی عبادت ہے، آپ کر لیں گے ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں، چاہے سنت موقدہ ہو، غیر موقدہ ہو، نفل ہو. کیونکہ مسلم شریف میں واضح الفاظ ہیں. اما عائشہ سلام اللہ علیہا سے کسی نے آ کے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی نفلی نماز کیسی تھی، نفل ان کے الفاظ ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا نبی علیہ السلام ظہر کی نماز سے پہلے 4 نفل پڑھا کرتے تھے میرے حجرے میں، اور پھر نماز ظہر کی پڑھنے کے بعد بھی 2 نفل پڑھا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اما عائشہ ظہر کی نماز 4 فرضوں کو کہہ رہی ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ظہر کی نماز کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، وہ انہوں نے کہا ظہر کی نماز سے پہلے پڑھا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے اما عائشہ صرف فرض کو ہی نماز سمجھتی تھی. یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں یہ سنت موقدہ نماز کا حصہ ہے، انہوں نے کہا ظہر سے پہلے پڑھتے تھے. ظہر وہ ان 4 رکعتوں کو کہہ رہی ہیں، پھر ظہر کے بعد پھر وہ کہتی ہیں کہ پھر نبی علیہ السلام مغرب کے 3 فرض پڑھتے اور اس کے بعد 2 نفل پڑھتے، اور عشاء کے 4 فرض پڑھتے اور پھر اس کے بعد 2 نفل پڑھتے میری حجرے میں آ کے، اور پھر فجر کی نماز سے پہلے 2 نفل پڑھتے اور پھر جو جاتے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے. تو اس سے بالکل کلیئر ہو گیا. جی نیکسٹ. جی باقی دوسرا سوال یہ ہے علی بھائی، جو حضرت معاویہ کے متعلق آپ کا جو موقف ہے آپ بار بار اپنی ویڈیوز کے اندر بیان کرتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آج کے دور کے حساب سے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ حضرت معاویہ کے متعلق جو آپ حدیثیں بیان کرتے ہیں تو آج کے دور کے حساب سے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی؟ جی کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر مخالفین جو حضرت علی کو نیچا کرنا چھوڑ دیں اور حضرت حسین علیہ السلام کے مقابلے پہ یزید کو بڑھانا شروع کر دیں، ٹائم قیامت تک کہ آپ یہ کروا دیں تو ہم چھوڑ دیں گے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے غدیر خم پہ فرمایا تھا. مسلم شریف میں 4 حدیثیں ہیں. قرآن کو پکڑنے نہ اللہ کی رسی ہے. دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے. میں تمہیں خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں، یعنی اہل بیت کے ساتھ دوسرے سلوک کرنا. رسول اللہ کی وفات کے بعد اہل بیت کے ساتھ دوسرے سلوک یہ تھا کہ ان کے دشمنوں کے خلاف اہل بیت کا ساتھ دیا جاتا. آج اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے کہ اہل بیت کے مقابلے پہ جب باقی لوگوں کو بلند کیا جائے گا اور اہل بیت کو نیچا دکھایا جائے گا، حسین کو باغی کہا جائے گا، یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ دیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک. تو مجھے بتائیے ان میں سے کسی بندے نے ذاکر نائک کو سمجھایا کہ تمہیں بیٹھے بٹھائے کیا تکلیف ہوئی 2009 میں کہ تم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہو؟ سنا آپ نے کہیں؟ سنا کہیں؟ تو جب یہ اس کو غلط کام پہ نہیں ٹوک رہے تھے تو میں تو ریبٹل کروں گا نا. میرے سامنے کوئی حسین کو نیچا کرے یا یزید کو حسین کے برابر بھی لے آئے رضی اللہ عنہ کہہ کے، تو میں تو نہیں اسے چھوڑوں گا. میرے نبی نے مجھے حکم دیا. اور دوسری بات، حضرت معاویہ سے متعلق جتنی باتیں ہم بیان کر رہے ہیں وہ رسول اللہ کی احادیث ہیں، صحابہ کے اقوال ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ امام بخاری امام مسلم نے نقل کی ہیں. لہذا جو گالی مجھے دینی ہے مجھ سے پہلے 1000 دفعہ وہ امام بخاری امام مسلم کو دیں تاکہ ہم ڈکلیئر کر دیں کہ یہ لوگ منکرین حدیث ہیں. امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں یہ حدیثیں عوام کے لیے لکھ رہا ہوں، اور خود یہ سارے مسئلے عوام میں آگے ڈسکس کرتے ہیں. یہ جب شیعہ کو برا کہتے ہیں تو اس کی کوئی ضرورت تھی کہ برا کہتے؟ تو پتہ کیا کہیں گے؟ جی شیعہ صحابہ کو جو ہے نا وہ برا بھلا کہتے ہیں. جی تو آپ بھی تو اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں. جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ علی حق پہ اور آپ رسول اللہ کی بات کو نگیٹ کرتے ہوئے علی کے مخالفین کو حق پہ بتاتے ہیں، تو تم تو رسول اللہ سے ٹکر لے رہے ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ میری جیسی چیز تم پہ کیوں نہ مسلط کرے؟
تو مقدمہ سمجھے پورا. پہل ان کی تھی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ تو مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے اور امام مسلم لکھے عوام کے لیے. تو جائیں امام مسلم کی قبر پہ جا کے دھرنا دیں یہ سارے ناسبی اکٹھے ہو کے. میرے ساتھ کیا لینا دینا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ میں کافی دفعہ کلیئر کر چکا ہوں میرے بھائی. جی ٹھیک ہے جی. 2 سوال آپ کے پورے ہو گئے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ علی بھائی. اللہ حافظ. امن شیخ بھائی ہے جی. السلام علیکم. مائک اپنا انمیوٹ کریں, لائیو میں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے علی بھائی؟ جی جی آ رہی ہے احمد بھائی. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ اپنا سوال کریں. کہاں سے آپ؟ سب سے میں انڈیا سے ہوں, مہاراشٹر سے. سب سے جی پہلے تو علی بتائیے. بھائی ہلو بھائی آواز آ رہی ہے. آپ کنٹینیوسلی اپنی بات کرتے ہیں. آپ کی آواز آ رہی میرے بھائی. رکنا نہیں, ٹائم قیمتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. جی پہلا کوشچن ایسا تھا علی بھائی کہ نماز کے دوران سمجھو پہلی رکعت ہو چکی ہے اور ابھی میں دوسری رکعت میں جڑنے والا ہوں, تو اس حالت میں ثنا پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے مجھے؟ کون سی دوسری رکعت میں ثنا یا پہلی رکعت میں؟ دوسری رکعت میں جڑا ہوں. پہلی رکعت میری مطلب فوت ہو چکی ہے. اچھا نہیں, ثنا نہیں پڑھیں گے آپ. آپ کو ٹائم کہاں سے ملے گا میرے بھائی ثنا پڑھنے کا؟ چلے زور اثر میں تو آپ کے پاس, اگر آپ بالکل شروع میں شامل ہو گئے ہیں دوسری رکعت میں اور آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ نماز لمبی پڑھاتا ہے تو پھر تو آپ ثنا پڑھیں. لیکن اگر وہ حنفیوں کا امام ہے تو وہ تو فاتحہ بھی نہیں آپ کو پڑھنے دے گا. تو بہتر ہے کہ ثنا کو چھوڑ کے آپ فاتحہ پڑھیں. ثنا صرف سنت ہے, یہ کوئی واجب نہیں ہے. نہ اس سے نماز میں کوئی آپ سمجھ لیں نقص آتا ہے. تو آپ ثنا کو چھوڑ کے ڈائریکٹ فاتحہ پڑھیں تاکہ آپ اہم چیز کو پڑھ لیں, تاکہ آپ کی نماز میں نقص نہ آئے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ. جی دوسرا سوال میرا اسلام 360 کے تعلق تھا. وہ جو حدیث 6225 سے لے کر کے 6229 سے حدیث جو صحیح مسلم کے جو بیان ہوتی ہے مولا علی پر شب و ستم کے, وہ والی حدیث ابھی نہیں آ رہی ہے وہ ایپ پر. کچھ پرابلم ہوا ہے کیا؟ نہیں ایسا نہیں ہوا. آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. آپ نے اینڈرائڈ فون دیکھا ہے یا آئی فون دیکھا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں. اینڈرائڈ پہ تو آتی ہیں بھائی. جس دن آپ نے پہلے بھی کچھ لوگوں نے بات کی تھی تو وہ کھول کے دیکھا تھا. وہ آپ اس کو ریفریش کریں. ایسی کوئی بات نہیں, وہ حدیث نکال نہیں سکتے. وہ زائد بھائی سے میں مسلسل رابطے میں ہوتا ہوں. وہ ایشو آیا تھا آئی فون کی ایپ میں ایک دفعہ, اور ان حدیثوں کا نہیں آیا تھا. وہ علیہ السلام نکل گیا تھا اس میں سے, تو پھر میں نے ان کو ہائی لائٹ کیا تھا. تو ایسی کوئی بےمانی کوئی نہیں کر سکتا. آپ بے فکر رہیں, ایسی نہیں ہے. وہ آپ کا کوئی ایرر آ رہا ہوگا کہ جب آپ نے بات کی تھی اس کے بعد بھی ہم نے چیک کیا. آپ کسی اور کے موبائل میں جا کے چیک کریں. ایسی کوئی بات ہے نہیں ہے. کر نہیں نہ سکتے میرے بھائی. کریں گے تو ذلیل ہی ہوں گے نا. وہ کیوں ذلت اپنی کاٹیں گے؟ مسلم شریف سے تو آپ امام مسلم ہی نکال سکتے ہیں, اور تو کوئی نہیں نکال سکتا. نہ کوئی سعودیہ کا مفتی نکال سکتا ہے, نہ کوئی پاکستان کا مفتی. ایون مسلم شریف سے تو امام بخاری نہیں کوئی حدیث نکال سکتے. امام مسلم ہی نکالیں تو نکلتی ہے. ٹھیک ہے, آپ تو بے فکر ہیں, کوئی نہیں نکال سکتا. جی علی بھائی ایک اور تھا, ایک لاسٹ والا کریں جلدی کریں. ہاں جی, آج ہی صبح ایکچولی ہوا کیا ہے, ہم ایک گروپ ہے ہمارا عثمان, تو ہم اس پر ویڈیو وغیرہ ریفرنس کے ساتھ بھیجتے رہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. تو ذمہ داروں نے ہمیں پہلے بھی دھمکی دی تھی اور ابھی بھی صبح تازی دھمکی آئی ہے ہم کو. تو ان کو کیسے ہینڈل کریں اب ہم؟ نہیں کیا دھمکی آئی ہے؟ جی وہ بول رہے ہیں ابھی ایسا یہ سب شیئر مت کرو, گمراہ مت کرو, نہیں تو تمہارے لیے اور راجو بھائی کے لیے. آپ اپنا گروپ بنا لینا, چھوڑ دینا ان کے گروپ کو میرے بھائی. ضروری ہے کہ آپ نے وہ یعنی دوسرے کے کڑائی میں جا کے اپنا لچ فرائی کرنا ہے؟ آپ اپنی کڑائی گرم کریں, چھوڑیں. نہیں, اپنا گروپ بنائیں. ہمارا پرسنل جو ہماری جو مسجد ہے نا, جس مسجد میں ہم بچپن سے پڑھتے آئے, اس کا گروپ ہے وہ. اور ایک 2-3 ذمہ دار ہے. فتنہ کھڑا نہ کرے نا, چھوڑ دینا اس کو, چھوڑ دیں. آپ اپنا گروپ پیرلل میں بنا لیں, چھوڑے پڑے. اگر کوئی بندہ حق سننا ہی نہیں چاہتا تو زبردستی تو رسول اللہ کو بھی اجازت نہیں اسے حق دینے کی. حق سننے نہیں دے رہے بندے, تو حق سن بھی سکتے ہیں, تو لیکن ان کو بندوں کو لادا کر کے ان کا ایک گروپ بنا لینا لادا سے میرے بھائی. آپ اس گروپ کا نام ہی رکھ دیں حق سننے والوں کے لیے.
ٹھیک ہے, اس کا نام دعوت حق رکھتے ہیں, دعوت حق, ٹھیک ہے, دعوت حق رکھے اس گروپ کا نام, اور انہیں کہ جو حق کڑوا حق سننا چاہتا ہے وہ ادھر آ جائے, جو میٹھا میٹھا حق سننا چاہتا ہے وہ ادھر ہی رہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, فی امان اللہ, اللہ جی نیکسٹ. جی بھائی نیکسٹ ہمارے ساتھ عمران احمد بھائی ہیں جی, اپنا مائک انمیوٹ کر لیں اور سوال کریں بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عمران بھائی کہاں سے آپ؟ جی ہم کولکاتہ سے ہیں, انڈیا سے. ہاں, پہلی بات یہ کہ احمد کے سپیلنگ جو ہے نا MAD کے ساتھ لکھا کریں, کیونکہ یہ لفظ ہے احمد, میم زبر دال مد, یہ مد نہیں ہے. اس طرح محمد کے سپیلنگ میں MU ہے, وہاں بھی آپ دیکھیں محمد میں کیا ہوتا ہے MUHAMMAD آتا ہے, ED نہیں آتا, وہ ہے محمد, یہ ہے احمد, دو مد ہے. تو یہ غلط عام چل رہا ہے, یہ سپیلنگ آپ نے اپنے ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا, اب آپ اپنا سوال کریں. تو شیخ صاحب یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے, ہم کو سارا ڈاکیومنٹیشن اپنا سب کچھ بہت کچھ. ٹھیک ہے, ان ڈاکومنٹس کو چھوڑ دیں, مطلب یہاں تو آپ کر سکتے ہیں, ان کو چھوڑ دیں, وہ فریز ہو چکے. ہاں, آندہ کے لیے کہیں لکھیں تو آپ, اور ویسے میں بتاؤں وہ ڈاکومنٹس میں اگر لکھے بھی ہوئے نا, آپ پاسپورٹ میں AD بھی کر دینا, تو یہ سپیلنگ کا فرق, دونوں سپیلنگ چل رہے ہیں, اس کی وجہ سے کوئی غلطی نہیں اس کو نکلتا. ہاں, اس کو کوئی غلطی شمار نہیں کرے گا. جی جی ٹھیک ہے, یعنی میں میٹرک تک میرے اس کے اوپر MO لکھا تھا میرے وہ سارے ڈاکومنٹس میں. میں نے جب مجھے پتا چلا کہ یہ MU ہونا چاہیے, کیونکہ لفظ ہے میم پیش مو, عربی میں میم پیش مو نہیں ہوتا, یہ مجہول ہے, معروف ہے عربی مو, تو میں نے اس کو ٹھیک کیا. تو وہ آپ او کو یو کو او کر دیں تو یہ کوئی لفظ چینج نہیں ہوتا, ان سپیلنگ سے الفاظ میں فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہو گیا, ہاں جی سوال کریں. سوال میرا ایک پہلے سوال تھا, چھوٹا سوال تو جو میں نے اس دن بھی کیا تھا کہ اہل حدیث ممالک بولتے ہیں کہ نماز اگر آپ نے جان بوجھ کر چھوڑ دی تو آپ کی نماز فوت ہو گئی, اس کا آپ کو قضا پڑھ ہی نہیں سکتے آپ. اور نہیں یہ نہیں کہتے, میرے نہیں کہتے, نہ الزام لگائیں. وہ آپ کو کسی اہل حدیث نے غلط فیڈ کیا ہوگا, اہل حدیث ایسے کہہ ہی نہیں سکتے. اچھا ٹھیک ہے, ہاں اب اپنا مائک بند کریں تو میں جواب دیتا ہوں آپ کو, ہاں کیونکہ شور آ رہا ہوتا ہے. دیکھیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے, جب بھی اسے یاد آئے وہ اس نماز کو پڑھ لے, اس کے لیے وہ نماز کا ٹائم اللہ نے وہی رکھا ہے. پھر حضور نے قرآن کی آیت تلاوت کی, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ, میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی. اور مسلم میں یہ پورا واقعہ ہے کہ ایک سفر کے دوران نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی, وہ بھی سو گئے, تو میں نے کافی دفعہ حدیث بیان کی ہے. اور جب سورج بلند ہوا تو نبی علیہ السلام کی آنکھ پہلے کھلی. سب سے پہلے تو آپ نے فرمایا یہاں پہ شیطان کا غلبہ تھا, یہاں سے نکلو. پھر دور جا کے آپ نے پڑاؤ کیا, سورج بلند تھا, آپ نے حضرت بلال سے کہا اذان دو, اور آپ نے جماعت سے فجر کی نماز پڑھی دن کے 10:30-11 بجے. اور پھر آپ نے اینڈ پہ کہا کہ جو شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے, جیسے ہی اسے یاد آئے وہ والی نماز پڑھ لے, اس کے لیے وہ نماز کا وقت ہے. اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے آج توبہ کی, اب اس نے پیچھے 20-25 سال کی نمازیں نہیں پڑھی ہوئی, تو وہ توبہ کافی ہے. اب جو ساتھ ساتھ قضا ہو تو وہ پڑھے, جو پرانی ہے اس پہ معافی مانگ لے. وہ یہ کہتے ہیں. دو الگ باتیں جو آپ نے مکس کر دی ہیں. اس کے لیے آپ نے میری ویڈیو اس کے بعد دیکھنی ہے, قضائے عمری کا طریقہ, ایک میری ویڈیو ہے, گرین بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہوگی, وہ مجھے وہ یاد ہے, میری بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے, قضائے عمری کا طریقہ. اسے قضائے عمری کہا جاتا ہے ہماری ٹرم میں, سب کانٹیننٹ کی چھوٹی بھی نماز ہے, اس میں نے دونوں چیزیں بتائی ہیں, قضائے عمری کا طریقہ. اچھا اپنا دوسرا سوال کریں, مائک پہلے ان میوٹ کریں. ہاں, دوسرا سوال میرا شیخ یہ ہے کہ یہ شیخ نہیں میرے بھائی, شیخوں نے جنازہ نکالا دین کا, آپ علی بھائی کے. علی بھائی دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ تھوڑا سا لمبا ہے شاید, آپ تو یہ ہے سوال لمبا نہیں ہوتا میرے بھائی, سوال لمبا نہیں ہوتا, سوال کا آخری جز پہلے کر لیں, میں سونگ کے بتا دوں گا آپ کیا پوچھ رہے ہیں. آخری جملہ پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ جو بزنس کرتے ہیں تو یہ جو نائکی, ایڈیڈاس, پوما, یہ سب جو ہیں, ان لوگوں کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ انہوں نے یہ نام کو خرید لیا ہے اور کوئی اس نام کو یوز نہیں کر سکتا ہے؟ جی یہ دنیا کے نارمز ہیں جی بھائی, یہ ایسے ہی ہوگا. جی ہاں, ان کو اختیار کس نے دیا ہے؟ کیا اس کو اگر ہم کو کاپی کرتے تو آخرت میں کیا یہ ہمارے لیے گناہ کا وہ بن کر آئے گا سامنے, کہ یہ صرف دنیا ہی میں چلتا رہے؟
बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, मैं आपको बताता हूँ। इसको आप बंद कर दें, मैं आपको जवाब देता हूँ। अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में 10 कमांडमेंट्स नाजिल फरमाई है, उनमें से एक कमांड है वऔफू बिल आहद, अहद को पूरा करना है तुमने। बेशक अहद के बारे में, यानी जो तुम ट्रीटी करते हो, इसके बारे में तुमसे सवाल होगा। ये जनरल आयत है, हर अहद आप पूरा करने के पाबंद है, ठीक है। जिस तरह आप इंडियन शहरी हैं, आप क्या एक इंडियन गवर्नमेंट के साथ अहद है, उसके अगेंस्ट आपको शनाख्ती कार्ड मिला हुआ है, जो आपको शनाख्ती कार्ड है वो एक अहद के तहत मिला हुआ है ना, उस अहद की आपने पासदारी करनी है। मुस्नद अहमद में हदीस है, जो अहद पूरा नहीं करता अपना कॉन्ट्रैक्ट, यानी इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड अंग्रेजी में, जो अपना कॉन्ट्रैक्ट अहद पूरा नहीं करता उसका कोई दीन मजहब ही नहीं है। तो इसमें कोई ये परवाह नहीं कि वो अहद दुनिया का है या दीन का है। हाँ, वो अहद सही होना चाहिए, तो आपने उसको पूरा करना है। और कहीं मजबूरन आपको कोई गलत अहद करना पड़ा है, वो भी आपने पूरा करना है। मसलन एक बंदा मजबूर हो गया, उसे सूदी कर्जा लेना पड़ा है, अब वो ये नहीं कह सकता कि मैं सूद नहीं दूंगा, नहीं, वो वंस कमिट कर बैठा है, अब उसको सूद भी देना पड़ेगा दिल में बुरा जानते हुए। दुनिया का निजाम नहीं ऐसा चल सकता ना। तो इसी तरीके से ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, उसमें ये कॉपीराइट्स, ये दुनिया ने इसको तस्लीम किया है अहद के तौर पर। देखें, जब टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, करोड़ों अरबों रुपया उन लोगों का लगता है जिन्होंने पहली दफा वो चीज लॉन्च की होती है। तो ये उनका राइट है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, दुनिया ने ये राइट तस्लीम कर लिया है। तो अब उनको, उनके पास उनके राइट्स हैं, उनको कुछ ना कुछ हिस्सा उनका मिलना चाहिए, चाहे वो फ्रेंचाइज किसी को दें या किसी से। और अगर वो कहते हैं नहीं, हम किसी को अपना ब्रांड नहीं बनाने देंगे, तो ये उनका राइट है, ये उन्होंने खुद डेवलप किया है। और ये तो बहुत बड़ा धोखा है ना कि आप किसी और चीज को उस नाम से बेचना शुरू कर दें, ठीक है। आप क्यों बेच रहे हैं? उनका नाम यूज कर रहे हैं ना, जबकि वो उनकी चीज नहीं है। इसका मतलब है आप उनका नाम इसलिए यूज कर रहे हैं कि आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि ये वो है, ताकि लोग ये समझें। तो मेरे भाई, यही तो धोखा है, यही तो गरर है। और इस्लाम में हर कारोबार जिसमें गरर आ जाए, जैसे पाकिस्तान में बहुत मशहूर ब्रांड है बाटा, ये शूज का, तो अब उसके मुकाबले पे लोगों ने मुख्तलिफ ब्रांड लॉन्च किए और इस लेवल तक के वो बाटा को एंड पे ए को ओ बना दिया, छोटा सा, देखने में वो बाटा ही लगता है लेकिन वो बाटो लिखा होता है। इस लेवल पे भी धोखा देते हैं, इस तरह का भी धोखा नहीं होना चाहिए। तो ये आपका अहद, हमारे यानी मुल्क के अंदर भी आपने चीजें रजिस्टर्ड कराई हुई है, जो भी आप ब्रांड लॉन्च करते हैं उसके आप ऑनर हैं, तो इस तरह की इजाजत नहीं। हाँ, अगर आपको वो ऑनरशिप या फ्रेंचाइज देते हैं फिर आप जरूर लें। जिस तरह कई चीजों की फ्रेंचाइज जो है वो चाइना के पास जा चुकी है, इवन इंडिया के अंदर भी आप देख रहे हैं कितनी चीजें जो है वो बन रही है मुख्तलिफ कंपनियों की, उन्होंने अलाउ किया हुआ, वो तो अलग एक चीज है। ज़ाहिर है जिसने टेक्नोलॉजी डेवलप की है उसका राइट है। हाँ, आप अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करें और अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आप अपने नाम से चढ़ाएं ना। आप ये तो नहीं कि वीडियो आपकी है और उसने आपने उन्वान रखा है रिप्लाई टू इंजीनियर ओनली मिर्जा, तो ये तो ज्यादती ना करें। आप अपनी को प्रोडक्ट लेके आए ना सामने, ठीक है। समझ आ गई बात आपको? ये लॉजिकल है, ये अहद की कैटेगरी में फॉल करता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी फॉलो करना जरूरी है इस्लाम में। जी जी, अगर इसको जैसे कोई अगर अपने नाम से, मेरी कंपनी का नाम है विराज, तो अगर हम उसको लिखते हैं कि ये विराज का पूमा है या विराज का नाइकी, तो भी गलत है वो? ज़ाहिर गलत ही है, जब काम ही गलत कर रहे हैं तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, जबकि वो नहीं है। जबकि वो नहीं है, हाँ, मतलब ठीक। हाँ, ये चीज है ना कि वो चीज नहीं है तो आपने गरर किया ना। तो इस्लाम ने जनरल बताया कि गरर, अरबी में गरर कहते हैं धोखे को, गरर करना, धोखा करना और अपने अहद को पूरा ना करना। जितने मुल्की कवानीन है उनको भी आपके पास, जो मुल्क का आपका कानून इस्लाम के खिलाफ नहीं है, उस कानून के ऊपर अमल करना उतना ही जरूरी है जितना कुरान और सुन्नत पे अमल करना है। क्योंकि कुरान और सुन्नत ने हमें कहा कि हमने अहद की पासदारी करनी है। यानी एक बंदा कहता है जी पहले जमानों में तो मुल्कों की बाउंड्रीज नहीं होती थी, लिहाजा मैं पासपोर्ट को नहीं मानता, मैं बगैर पासपोर्ट के बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में घुस जाऊंगा। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अगले जमानों में होता था, इसीलिए पूरी दुनिया से लोग सब कॉन्टिनेंट में इकट्ठे हुए हैं। यहाँ की आबादी क्यों ज्यादा है, उसके पीछे रीजन है, यहाँ जमीन उगाती है, यहाँ के मौसम फेवरेबल है। दुनिया ने सदियों खाना बदोशों की जिंदगी गुजार के ये लर्न किया कि दुनिया में रहने के काबिल अगर कोई
सोने की चिड़िया है तो वो सब कॉन्टिनेंट है, इसलिए तो अंग्रेज भी यहाँ आ गया था। अमेरिका तो बहुत बाद में आया ना, मतलब मंजर आम पे। अमेरिका यानी सब कॉन्टिनेंट के बाद अगर कोई जगह है तो अमेरिका है, जिधर सब कुछ है। लेकिन अमेरिका के अंदर जो कुदरती आफात है वो बहुत ज्यादा है, सैलाब, टोर्नेडोज, ये चीजें। इसलिए वो आज दुनिया का कोई इलाका भी सब कॉन्टिनेंट का मुकाबला नहीं करता। दुनिया में टेक्नोलॉजी खत्म हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए, दुनिया में अगर कोई इलाका सरवाइव करेगा तो वो हमारा इलाका ही है। ये दुनिया ने लर्न किया है। लेकिन अब ये तो नहीं होता कि अमेरिका उठे और कहे जी मैं इंडिया के पासपोर्ट को नहीं मानता, मैं पाकिस्तान के पासपोर्ट को नहीं मानता, मैं अपने इतने लाख बंदा जो है इंडिया में, बलोचिस्तान हमारा सारा खाली पड़ा है, मैं इतने बंदे बलोचिस्तान में सेटल करवाऊंगा। तो ऐसे तो नहीं होगा। अब जब से यूएनओ बन गई है, यूनाइटेड नेशंस बनी हुई है, अब एम्पायर्स नहीं होती, मुल्क होते हैं। अब जब मुल्क है तो मुल्क की बाउंड्रीज है, उनकी अहद की पासदारी करनी है। आपने चोरी छुपे किसी मुल्क में जाना नहीं है, उन सारे रूल्स को फॉलो करना है। ठीक हो गया? तो अली साहब, नहीं इससे इसी से मतलब कि जो इंसान कच्चे में काम करता है, जैसे कि टैक्स की बचत करता है, अगर बचाने के लिए अपना माल को डायरेक्ट कस्टमर को बेच देता है, 100 रुपए का माल को 100 रुपए में बेच देता है, उसको टैक्स जोड़कर 118 में नहीं बेचता है, तो वो भी क्या पकड़ में है? अगर उस पे टैक्स ड्यू बनता है और वो टैक्स नहीं दे रहा, जी पकड़ में है, क्योंकि आप टैक्स के बेनिफिशियरी हैं। आपके टैक्सेस से तो गवर्नमेंट का निजाम चल रहा है। मुझे बताएं, आज अगर इंडियन या पाकिस्तान की गवर्नमेंट पुलिस, फौज और जुडिशरी का निजाम उठा ले तो क्या इंडिया में कोई कारोबार कर सकता है? सब एक दूसरे की दुकानों में घुस के, ये जो आप आजादी से कारोबार कर रहे हैं, इसको इंश्योर किसने किया हुआ है? जुडिशरी ने, पुलिस ने और बॉर्डर्स पे फौज ने। फौज बाहर के मुल्कों को इंटरवीन नहीं करने देती और जुडिशरी और पुलिस ये इंश्योर करती है कि आप आजादी से अपनी दुकान पे अपना माल बेचें, वरना तो 4 गुंडे दाखिल होंगे तो आपकी शिकायत कर। हर बंदे को अपना सिक्योरिटी गार्ड लादा रखना पड़ेगा। आपको अपने सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखने पड़ रहे, बल्कि जुडिशरी और पुलिस का निजाम आपके सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है। तो मेरे भाई, जुडिशरी और पुलिस की तनख्वाह आप नहीं देनी है ना, और वो कहां से जानी है? उन टैक्सेस के एवज जो आप टैक्स देंगे। आप फैसिलिटी तो अवेल कर रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट चौकीदार तो आपने रखा हुआ है, लेकिन चौकीदार के आप पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर मैं क्यों आपके चौकीदार के पैसे दूं? मैं तो अपने चौकीदार के पैसे दूंगा। तो जब आप टैक्स चोरी करते हैं तो आप लाखों करोड़ों लोगों का हक मारते हैं, जो कि वो लोग, जैसे आप बिजली को चोरी करता है तो हमारे बिजली के बिल में चोरी के पैसे भी लग के आए होते हैं। तो वो सारे लोग जो है ना, ये पूरी अवाम का गुनाह उन लोगों पे जाता है। ठीक हो गया? जी ठीक हो गया भैया, आपके क्वेश्चन ऑलरेडी तकरीबन 4 कर चुके हैं आप। जी शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मोहम्मद हसनैन भाई हैं। हाफिज साहब, जब इनका नाम इमरान है तो इमरान खान तो फिर किसी की नहीं सुनता, आपको पता है। जी अली। अच्छा, अब कौन है जी? हुसैन, माशाल्लाह, मोहम्मद हुसैन हसनैन इंजीनियर साहब। अच्छा हसनैन, ये इससे पहले क्या लगा हुआ है आपने? एम मोहम्मद। एम तो पूरा लिखो ना यार, हसनैन पूरा लिखा है तो मेरे नबी का नाम भी तो पूरा लिखो ना यार। MUHMMAD। आप साहब इनके स्पेलिंग ठीक कर दें। हसनैन भाई कहाँ से आप? सर मैं न्यूयॉर्क से हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में कहाँ से हैं? लाहौर से। ठीक है, अपना सवाल करें। जी साहब, मैं ना जोक्स लिखता हूँ और लोगों को हंसाने के लिए अपने सर्कल में ही ना, तो झूठ पे ही वो होते हैं, यानी सच नहीं होते। तो जिनको सुना रहा तो उनको भी पता होता है कि ये झूठ है, तो क्या इस पे कोई मसला है? ये देखें, एक पूरी डॉक्ट्रिन है। इसके लिए आप मेरी YouTube पे एक वीडियो देखें, जी मजाक और मिजाह में फर्क। जी ठीक है? बुखारी में हदीस है, एक साहबी थे, उनका नाम था हिमार। जी हिमार वैसे अरबी में गधे को कहते हैं। अरब के अंदर ये चलता था कि जानवरों के नामों के ऊपर भी लोगों के नाम होते थे। उवैस का मतलब है भेड़िया, उस्मान का मतलब है सांप। तो एक साहबी थे, उनका नाम था हिमार। बुखारी में हदीस है, वो नबी इस्लाम को हंसाया करते थे, लेकिन शराब भी पीते थे, फिर पटाई भी उनकी होती थी, और फिर वो हुजूर की बारगाह में भी आते थे, फिर शराब पी लेते थे। फिर एक साहबी ने कहा कि तुम पे अल्लाह की लानत हो, तुम रसूलुल्लाह की मजलिस में बैठते हो और तुम अपनी हरकतें सही नहीं कर रहे। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि तुम इस पे लानत ना भेजो, ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। यानी नबी इस्लाम ने उसकी जो एक दुनियावी तौर पर आप समझ लें
جو ول کی پاور تھی اس کی کمی کا اس کو بینیفٹ دیتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے یہ اوور کم کر لے گا لیکن لعنت نہ مسلمان پہ بھیجو. تو اس میں الفاظ ہے وہ رسول اللہ کو ہنسایا کرتا تھا. تو ظاہر ہے جب آپ کسی کو ہنساتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو اس طرح کے جوکس کا سہارا لینا پڑتا ہے. اور اس طرح کی مثالیں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں مثال کے طور پر, جو پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی لیکن مثال کے طور پر بات کو سمجھانے کے لیے. لیکن اس میں کسی قوم کی دل آزاری نہ ہو, کسی جینڈر کی دل آزاری نہ ہو, کسی مذہب کی دل آزاری نہ ہو. جس طرح ہمارے یہاں پنجاب میں اکثر جو ہے نا لطیفے انہوں نے سکھوں کے اوپر اور پٹھانوں کے اوپر بنائے ہوتے ہیں. یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ بالکل یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ وہ میری ویڈیو دیکھیں مذاق اور مزاح میں فرق. تو آپ ان ساری نارمز کا, سوشل ایتھکس کا, ڈیموکریٹک ویلیوز کا خیال رکھتے ہوئے اگر اس طرح کے جوکس لکھیں تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ہوگا. ٹھیک ہے, جائز نہیں ثواب بھی ہوگا. یہ آپ ایک صحابی کی سنت پہ عمل کریں گے اور ہم سنیں گے تو اپنے نبی کی سنت پہ عمل کریں گے. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی اگلا جی بھائی سوال. نیکسٹ سوال کریں. جی صاحب کوئی ایجوکیشن کے لیے لون لے سکتا ہے؟ میرے بھائی ایجوکیشن ہے, کوئی بھی چیز ہے, سودی لون منع ہے. ٹھیک ہے, کوشش کریں اسلامک بینک سے لیں. اسلامک بینک کی برانچز وہاں پہ بھی ہوں گی امریکہ میں, ٹھیک ہے نا. ان سے آپ بے فکر ہو کے لیں. وہ منی اگینسٹ گڈس کا کاروبار کرتے ہیں اور ان کو ہم بالکل اس ماڈرن دور میں جتنا ممکن تھا انہوں نے اپنے معاملات کو کافی حد تک یعنی ٹھیک کر لیا ہوا ہے. تو اسلامک بینک سے آپ بے شک مارٹگیج والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں, انشورنس کا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں, اور آپ اگر لون لینا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کو پرسنل لون نہیں دیں گے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ایجوکیشن کا لون آپ کو اسلامک بینک نے نہیں دینا, وہ مداربہ یا مشارکہ کرتے ہیں. یعنی آپ کا پلاٹ ہے تو آپ کو اوپر مکان بنانے کے لیے اشتراکیت کی بنیاد پہ لون دیں گے. تو اگر اس کا بھی انہوں نے کوئی حل نکالا ہوا ہے کسی اعتبار سے تو وہ آپ اسلامک بینک والوں سے لے لیں, اور ادروائز اوائڈ کریں, کیونکہ یہ زندگی موت کی کشمکش نہیں کہ جس میں آپ کو یہ الاؤ کر دوں کہ آپ حرام کام کو دل میں برا جانتے ہوئے کر لیں. وہ صرف ایز اے لاسٹ ریزارٹ قرآن میں 4 جگہ ہے, سورۃ البقرہ میں, سورۃ المائدہ, سورۃ الانعام, سورۃ النحل, کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے بہتا ہوا لہو, مردار, خنزیر کا گوشت, اور چوتھی چیز جس کے ذبح پر غیر اللہ کا نام لیا جائے یا اللہ کا نام نہ لیا جائے. لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اضطراری کیٹاسٹرافک کنڈیشن آ جائے اور تمہارے دل کے اندر بغاوت نہ ہو اور گناہ کی نیت نہ ہو تو اتنا لے لو کہ تمہاری جان بچ جائے, تو اللہ تعالیٰ تم سے درگزر کرے گا. حتیٰ کہ سورۃ النحل میں آیا کہ اگر کلمات کفر بھی بولنے پڑ جائیں جان بچانے کے لیے, کوئی گن پوائنٹ پہ کہتا ہے کہ تم نعوذ باللہ اللہ کو یا اس کے رسول کو گالی دے دو, آپ کے دل میں ایمان ہے, آپ اپنی جان بچانے کے لیے گالی دے دیں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ گرفت نہیں کرے گا, لیکن دل پہ میں ایمان ٹھکا ہونا چاہیے. لیکن ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے جرمنی کا ویزا لگانا ہے تو چلو میں کاغذوں میں اپنے آپ کو قادیانی لکھوا دوں, خیر ہے. نہیں, یہ زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کے ایک دنیا کے مستقبل سنوارنے کا ہے. تو یہ حرکت نہ کریں. آپ دل میں ایمان بھی رکھتے ہو, اگر آپ نے جھوٹی موٹی بھی لکھ دیا کہ میں قادیانی ہوں تو آپ کا اسلام فارغ ہو گیا, نکاح بھی ٹوٹ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ نینے صاحب. ٹھیک ہے محمد. السلام علیکم سر. جی علی بھائی ہمارے ساتھ آئی ایم کشمیری بھائی ہیں جی, آپ لائیو ہیں, بات کریں. جی السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام جی. آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ جی میرا علی بھائی نام ہے دانش. دانش, تو آپ نے آپ کو دانش کی بات کرنی ہے. آپ یہ چھپ کے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ گھر والوں سے چھپے ہوئے ہیں, انڈین فوج سے چھپے ہوئے ہیں, یا آپ ویسے اپنے دوستوں سے چھپے ہوئے ہیں کہیں کوئی آپ کو پہچان نہ لے؟ نو نہیں جی علی بھائی, اصل میں لائٹ نہیں ہے یہاں پہ, بجلی نہیں. اچھا ٹھیک ہے, لائٹ نہیں. اچھا اپنا سوال کریں. جی علی بھائی یہ بولتے ہیں یہاں پہ کہ جو اگر نماز کے ٹائم کسی کپڑے پہ ٹیگ لگا ہوتا ہے نا کسی جاندار چیز کا, تو اس میں بولتے ہیں کہ نماز ہی نہیں ہوتی ہے اس میں. مثلاً کہ اگر کسی جانور, شیر یا کسی بھی جانور کا یہاں پر ٹیٹو لگا ہو اس کپڑوں پہ, تو اس میں نماز ہی نہیں ہوتی ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے لگے ہوتے ہیں, جی علی بھائی. ہاں نہیں, اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. وہ اس صورت میں ہے کہ آپ بولتے یہاں پر کی نماز نہیں ہوتی اور بولتے جاؤ گھر جاؤ اور دوسرے کپڑے نہیں,
وہ تو آپ کو حدیث بھی بتا کے ساتھ گھر بھیجتے ہیں یا ویسے ہی بھیج دیتے ہیں بغیر حدیث دکھائے؟ حدیث کوئی بتاتے ہیں اس پہ؟ دانش بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے علی بھائی ان کی آواز کا ایشو ہے. نہیں آواز نہیں، ان کو آواز ہماری جائے نہیں. جیلی بھائی آپ ان کو بولیے لیو بولیے. کروائیں. ہاں دانش بھائی، تو وہ آپ کو کون سی حدیث بتاتے ہیں؟ یہ جو جیلی تصویر بھائی جو ایسے ہی آپ نے بولتے ہیں بیچ کیا؟ لگایا ویسے بولنے سے تو نہ منع جیلی کریں. بھائی وہ ایسے ہی دیکھیں وہ بولتے جو ہیں. حدیث ہے نا، ہاں ایسے بولنے کو آپ بھی ان کی ایسی کی تیسی کیا کریں، چھوڑ دیا کریں. وہ تصویر ایسی جو عبادت کی غرض سے ہو اور نماز پڑھتے ہوئے آپ نے سامنے رسپیکٹ کے طور پہ لٹکائی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اس کے اوپر شرعی حکم لگتا ہے. اب میں آپ کو پھکی دیتا ہوں جو آپ نے ان کو دینی ہے، جا کے انشاءاللہ ڈکار آئے گا. جلی بھائی میرے خیال سے ان کے انٹرنیٹ کا ایشو ہے، وہ چلے گئے. اچھا پھکی چلے میں دیتا ہوں، ویڈیو بعد میں دیکھ لیں گے. ان مولویوں سے پوچھو جو تمہارے جیب کے اندر گاندھی جی کی تصویر والے نوٹ رکھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کیا شرعی حکم بیان کرو گے؟ اور ٹائم قیامت تک ہے. جی نیکسٹ. عمران احمد جلی بھائی یہ جی، اور شمائل بھائی بھی ہو چکے ہیں آلریڈی میرے خیال سے. جی ہو چکے ہیں. جو جائیں نا بھائی، جائیں اپنی فیملی کو ٹائم دیں. شمائل بھائی آپ جی لیو جی کر کے نا جا کے لائیو سٹریم میں جا کے یہ سٹریم دیکھیں. یہاں سے آپ لیو کر جائیں، ٹھیک ہے نا یار، اس طرح نہیں، سب کو نہیں نا موقع، پھر ایک بار ہی موقع ملتا ہے نا. عمران بھائی آپ بھی لیو کریں. جی علی بھائی ابھی لائف سٹوری کے جو کویسچن ہے پھر وہ شروع کریں. جی اللہ کا نام لے کے شروع کریں. ہمارے پاس 30 منٹ ہیں اور انشاءاللہ کوسچن کتنے ہیں؟ 36 کویسچن علی بھائی. بس یہ اب آپ کی جو ہے نا وہ تیزی ہے کہ یہ ہم 30 منٹ میں یہ 36 سوال کور کریں، نہیں تو پھر جتنے منٹ اوپر ہوں گے وہ تو ہو ہی جائیں گے. اللہ کا نام لے کے شروع کریں. جی علی بھائی پہلا کویسچن اسد علی بھائی کراچی سے تھے. وہ پوچھتے ہیں قرآن میں شجرہ مالونہ کا ذکر ہے، وہ کس کے بارے میں ہے اور اس کا شان نزول بتا دیں. ہاں وہ دیکھیں جو شیعہ حضرات اس کو بنو امیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. قرآن اپنے اسلوب میں بالکل واضح ہے. سورہ بنی اسرائیل میں شجرہ ملعونہ یعنی ایسا درخت جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں بیان کیا ہوا ہے. سورہ الدخان کے اندر وہ ہے زقوم کا درخت، جو کہ جہنمیوں کی خوراک ہوگا جہنم کے اندر. اور یہ شجر ملونہ کا جہاں ذکر آیا ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں، اس کے کانٹیکسٹ میں بخاری میں ابن عباس کا قول موجود ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کون سا درخت ہے جس میں اللہ نے قرآن میں لعنت کی ہے، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں اللہ نے قرآن میں ایسے درخت کے اوپر لعنت کی ہوئی، یہ کون سا درخت ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ زقوم کا درخت ہے، جو کڑوا ہوگا اور تکلیف دہ ہوگا. جو جہنمیوں کو جب بھوک لگے گی تو وہ درخت کے پتے اور اس کی شاخیں اور اس کے جو بھی مردود قسم کا فروٹ ہے ان کو کھانا پڑے گا، اس سے ان کی تکلیف میں اضافہ ہوگا. تو اس سے مراد بنو امیہ نہیں ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کویسچن علی رزاق بھائی تھے یو ایس اے سے. وہ پوچھتے ہیں علی بھائی کے چینل سے ملحد کے چینل پر کمنٹس کس نے کیا ہے؟ کائنڈلی وضاحت کر دیں. وہ جس نے بھی کامنٹس کیے ہیں آپ اس کامنٹس کو تو ذرا پڑھ کے دیکھیں کیا کامنٹس تھے. بخاری میں حدیث ہے شیطان بھی اگر سچی بات کرے تم اس کی تصدیق کرو. نبی الاسلام نے خود بھی کی. شیطان سے بڑا تو کوئی اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ نہیں کھڑا. ملحد تو چلے خود ملحد ہے نا، شیطان وہ ہے جس نے ملحد پیدا کیے ہیں. ڈینائل آف گاڈ بخاری مسلم میں حدیث ہے. شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ درخت کو کس نے بنایا، پہاڑوں کو کس نے بنایا، پھر پوچھتا ہے تم اللہ کو کس نے بنایا. اس طرح خدا سے لوگوں کو دور کرتا ہے. اس نے بھی جب آیت الکرسی کا وظیفہ دیا، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے 2311، تو نبی الاسلام نے تصدیق کی. تو وہ جو کامنٹس ہوئے تھے ہمارے آفیشیل چینل سے جس نے بھی کیے، ہمارے ایڈمن میں سے کسی نے کیے، وہ کامنٹس میں نے پڑھے تھے، ان میں کوئی ایسی غلط بات نہیں لکھی ہوئی. اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں تو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے راستے پہ، سچائی کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. تو اس میں تو کوئی غلط بات نہیں لکھی ہوئی ہے. تو اس میں کون سی ایسی بات ہے میرے بھائی؟ جو بندہ بھی اپنے ڈاکٹرن کے اندر کیسا ہی ہو برا، اگر وہ صحیح بات کرتا ہے اس میں اس کی تصدیق کی جائے گی، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو. ہمارا تو کام دعوت دینا ہے نا. اور دیکھیں وہ ہمارے چینل کے کامنٹس انہوں نے پن بھی کیے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کامنٹس ہی پڑھ لیں، اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، شیطان کا نام تو نہیں لکھا ہوا. تو اس میں جذبات کو سائڈ پہ رکھیں، یہ علم کی دنیا ہے. جی نیکسٹ. جلی بھائی نیکسٹ کویسچن نمبر 3 ہے
انس پٹھان راجستھان سے تھے، وہ پوچھتے ہیں امام مالک سے ترک رفع الدین ثابت ہے کیا؟ امام مالک کی جو کتاب ہے الموطا امام مالک، اس میں تو رفع الدین والی حدیث موجود ہے، عبداللہ بن عمر والی جو بخاری مسلم میں موجود ہے. تو امام مالک سے تو ہم بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ انہوں نے ترک رفع الدین. ہاں مالکیوں میں دو گروہ ہیں، ایک گروہ رفع الدین کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا. لیکن جو نہیں کرتا وہ یہ نہیں کہتا منسوخ ہے، وہ کہتے ہیں دونوں طریقے درست ہیں. باقی امام شافعی اور احمد بن حنبل دونوں قائل ہیں. رہ گئے ہم، تو ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. امام مالک کے والد صاحب بھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب نبی الاسلام فوت ہو چکے ہوئے تھے، اور خلفائے راشدین فوت ہو چکے ہوئے تھے. لہٰذا ہمیں تو انٹرسٹ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی نے نبی الاسلام سے کون سی نماز روایت کی ہے، وہ وہی نماز ہے جو بخاری مسلم میں آئی ہے رفع الدین کے ساتھ. نیکسٹ. جلی بھائی نیکسٹ کویشچن نمبر 4 ہے، جہانگیر بھائی اٹلی سے تھے، وہ پوچھتے ہیں کیا پگڑی یا ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا یا برابر ہی ملے گا؟ نہیں، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں. وہ ایک جعلی روایت بھی ہے کہ جو مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اسے 70 گنا ثواب ملے گا. ایک اور گھڑی ہوئی جھوٹی روایت ہے، جو امامے میں نماز پڑھے گا اسے 70 نمازوں کا ثواب ملے گا. بھائی نماز کا تو رکن ہی نہیں ہے یہ. ہم جو ترغیب دلاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کی سنت ہے سر ڈھانپنا، نماز میں بھی نماز کے علاوہ بھی. نماز کے ارکان میں کہیں مرد کے لیے سر ڈھانپنا نہیں آتا، عورت کے لیے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جب عورت بالغہ ہو جائے تو ننگے سر عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی. تو پگڑی سے کوئی نماز میں فرق نہیں پڑتا بھائی، وہ الگ سے ایک سنت ہے، ثواب کا کام ہے. باندھیں. نیکسٹ. جلی بھائی نیکسٹ کویشچن نمبر 5 ہے، محمد عثمان حیدرآباد سے تھے، وہ پوچھتے ہیں مسلم 6412 میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قریش کے سردار تو یہ حدیث یہ حدیث ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے کی ہے یا بعد کی؟ دیکھیں اس طرح کی کوئی تفصیلات مسلم شریف میں نہیں آئی ہیں. ملا علی قاری یا بلکہ ملا علی قاری یا نووی نے اپنا ایک اجتہاد کیا ہے کہ یہ ایمان لانے سے پہلے کیا ہے، کیونکہ اگر ایمان لانے کے بعد ہوتی ہے تو ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. میرا اپنا اجتہاد ہے کہ یہ ایمان لانے کے بعد ہے. باقی جو عثمان بھائی کہہ رہے تھے نا کہ اس وقت تو وہ مکے کے سردار نہیں تھے، کیوں نہیں تھے بھائی؟ ایمان لانے کے بعد بھی وہ مکے کے سردار ہی تھے. ایک قبیلے کے سردار تو تھے نا بنو امیہ کے. اسلام لانے کے بعد کوئی ان کی سرداری تو چھن نہیں گئی تھی، بلکہ سرداری کو تو رسول اللہ نے بچایا تھا. اسی لیے تو بخاری میں الفاظ ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو امن مل گیا. تو نبی الاسلام نے ان کی سرداری کو رسپیکٹ دی تھی. وہ اسلام لانے کے بعد بھی بنو امیہ کے سردار تھے، لہذا سرداری چھنی نہیں تھی. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، اس کو سپورٹنگ حدیث ہے مسلم شریف کے اندر، جس میں ابو سفیان خود آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، نہ تو مسلمان مجھے اچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں ایمان لانے کے باوجود، نہ میرے پاس بیٹھتے ہیں. تو آپ اس طرح کریں کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب رکھ لیں تاکہ دل جوئی ہو جائے. وہ 3 خواہشات کا اظہار کیا تھا، تو وہ اسی لیے کیا تھا تاکہ لوگ حضرت ابو سفیان کے ساتھ فیملیئر ہو جائیں. ظاہر ہے پوری زندگی جو شخص نبی الاسلام کے ساتھ جنگیں کرتا رہا تو آپ کے مخالفین کے دل میں، یعنی جو مخالفین کے لیے صحابہ کے دل میں اتنی جلدی نرمی تو آنے والی نہیں تھی نا، کوئی سوئچ تو نہیں تو آن ہو جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بعد والے ایمان لانے کے بعد والا ہی معاملہ ہے. اور میری ثبوت وہ مسلم کی حدیث ہے جو خود ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ مسلمان مجھے اچھا نہیں سمجھتے ایمان لانے کے باوجود. جی نیکسٹ. جلی بھائی نیکسٹ کویشچن نمبر 6 ہے، عزیر بھائی تھے ساہیوال سے، وہ پوچھتے ہیں کسی کے بزنس میں اگر انویسٹمنٹ کرنی ہو تو کیا شرائط ہونی چاہیے کہ سود سے اور حرام انکم سے بچ جائے؟ اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے، حلال اور حرام کاروبار کے 4 اصول، میری ویڈیو دیکھ لیں یا فارکس ٹریڈنگ لکھیں تب بھی وہ ویڈیو کھل جائے گی. بنیادی چیز یہ ہے کہ پروڈکٹ جس کا آپ کام کر رہے ہیں وہ حلال ہونی چاہیے. نمبر 2 وہ ڈکلیئرڈ بھی ہو، آپ کو یہ پتا ہو. اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ میرا پارٹنر کون سا کام کر رہا ہے، آپ صرف پیسے اس کو دیے جا رہے ہیں، تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ حلال کام کر رہا ہے یا حرام. نمبر 3 یہ ہے کہ کوئی سود والا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. اور نمبر 4 کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر، بالکل کلیئر کٹ معاملات ہونے چاہیے. پھر آپ اپنے پروفٹ کی شرح رکھ سکتے ہیں. پروفٹ کی شرح رکھیں گے، انویسٹمنٹ کی شرح نہیں. یعنی ایک شخص کہتا ہے میرے 50 لاکھ لگا لو اور مجھے مہینے کے 50,000 دو، چاہے جو مرضی ہو جائے، تو یہ سود ہے. آپ نے یہ کہنا ہے میرے 50 لاکھ لگاؤ، اس سے جتنا کماؤ گے نا اس کمانے کا اتنا % مجھے دینا ہے. مثلا اگر وہ 1,00,000 کماتا ہے تو آپ کو 50,000 دے گا، اگلی دفعہ اگر اس نے کمایا ہے 40,000 ہے تو پھر آپ کو 20,000 دے گا. پرسنٹیج جو ہے نا وہ آپ نے فکس رکھنی ہے. پروفٹ فکس کیا تو وہ سود ہو جائے گا، وہ پیسے کے بدلے پیسہ ہو جائے گا.
नेक्स्ट जली भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जान शेर भाई हैदराबाद से थे, वो पूछते हैं अगर सॉफ्टवेयर यूज करने के वीडियो एड्स ना चलाएं यूट्यूब पर तो ये जायज है क्योंकि यूट्यूब को नुकसान होगा? मसलन क्या मुझे नहीं समझ आई इस बात की। मतलब वो जली भाई जी बिलाल भाई वो पूछ रहे थे कि अब एक ब्राउजर आ गया, एक सॉफ्टवेयर आ गया जिसके ऊपर यूट्यूब के ऐड नहीं चलते वीडियो, तो क्या ऐसा सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं क्योंकि उससे यूट्यूब को नुकसान होगा? नहीं, अगर वो सॉफ्टवेयर यूज करना सॉफ्टवेयर की दुनिया के अंदर कोई जुर्म नहीं है तो जरूर यूज करें। किसने मना किया आपको? यूट्यूब को क्या तकलीफ है मेरे भाई? यूट्यूब जितने की गूगल ने खरीदी थी ना, उससे ज्यादा वो रोजाना का कमा रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है आपसे? करें, जरूर करें, अगर इस चीज को कहीं जुर्म नहीं माना जाता सॉफ्टवेयर की दुनिया के अंदर। ये तहकीक आपने खुद करनी है। नेक्स्ट जली भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, रेहान मुल्तान से थे भाई, वो पूछते हैं मुस्लिम 820 हजरत उमर को क्या तयम्मुम हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला को क्या तयम्मुम को जो उस वक्त नहीं पता था जबकि तयम्मुम का हुक्म कुरान में आया था, इसके बारे में वजाहत फरमा दें। आप साहब आप लोग तैयारी करके आया करें यार, अल्लाह के बंदो, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सवाल कर रहे हैं, सिर्फ रिसाइट नहीं करना आपने, ठीक है ना? वो ये नहीं पूछ रहे थे, वो ये पूछ रहे थे कि अम्मार इब्न यासिर ने नबी इस्लाम की हदीस बयान की थी और हजरत उमर ने उस हदीस का इनकार करके कहा था कि जुनबी शख्स तयम्मुम करके नमाज नहीं पढ़ सकता जब तक कि गुस्ल ना उतार ले। तो ये हजरत उमर का जाती फतवा था जो बिल्कुल गलत है, हम इसे कंडेम करते हैं। हम अम्मार इब्न यासिर के साथ हैं जिन्होंने नबी इस्लाम की हदीस बयान की थी। अब रहेगा कि हजरत उमर ने इतनी जुर्रत कैसे की? उनका जाती एक शगफ था कि वो ये समझते थे कि लोग इसकी प्ली लेना शुरू कर देंगे और छोटी छोटी बात पे तयम्मुम करेंगे और गुस्ल नहीं उतारा करेंगे। बहरहाल वो शरीयत साज तो नहीं थे। हजरत अम्मार इब्न यासिर ने जो हदीस बयान की थी वो बिल्कुल ठीक थी और हजरत उमर की ये इज्तिहादी गलती है, हम इसे गलती पे मामूल करते हैं। और मैंने पहले भी कई दफा, इससे पहले भी लाइव स्ट्रीम में इसके बारे में लोग सवाल कर चुके हैं, तो हम कोई मतलब उनको मासूम तो नहीं मानते, हम समझते हैं कि उनकी गलती थी। नेक्स्ट जली भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, दीन मोहम्मद वेस्ट बंगाल से थे, वो पूछते हैं मेरी वाइफ औरतों में सलात व तस्बीह पढ़ती है तो क्या वो ऊंची आवाज में पढ़ सकती है, बाकी औरतों को नमाज नहीं आती इस वजह से? पहली बात है ये इस तरह सलात व तस्बीह की जमात एलानिया करवाना ये तो खुद बिदअत है कि आप अनाउंसमेंट करें, क्योंकि अनाउंसमेंट सिर्फ फर्ज नमाज के लिए हो सकती है। हाँ, वैसे कई औरतें जमा हैं और फिर अचानक प्रोग्राम बनता है कि सलात व तस्बीह की चलो जमात करवा लेते हैं, वो एक अलग बात है। नफली नमाज की जमात का एहतमाम नहीं हो सकता। और अगर कहीं पे कोई इस तरह एहतमाम करता है, औरतें औरतों में, मर्द मर्दों में हो, तो औरतों की आवाज मर्दों तक ना जा रही हो तो ऊंची आवाज में भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन सुन्नत यह है कि नबी इस्लाम की दिन की जो नफली नमाजें हैं ना, वो आहिस्ता आवाज में ही होती थी, लेकिन अगर कोई ऊंची आवाज में पढ़ता है तो जायज है। नेक्स्ट जली भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, वाहिद सदीक भाई यूके से थे, वो पूछते हैं अगर गवर्नमेंट की स्कीम 4000 पाउंड जमा करवाओ वो स्टॉक में इन्वेस्ट करती है तो वो गवर्नमेंट 1000 पाउंड देती है, क्या वो जायज है? मेरे भाई, अगर गवर्नमेंट आगे से हलाल काम नहीं कर रही, हलाल प्रोडक्ट्स का काम नहीं कर रही, स्टॉक एक्सचेंज में जनरल उसने आपका कारोबार में खपाया हुआ है, तो उसमें तो हराम कारोबार करने वाली कंपनियां भी आ जाएंगी। और अगर आपको चॉइस देती है कि सिर्फ आप हलाल प्रोडक्ट वाला काम करें तो फिर जायज होगा, और अगर आपके पास चॉइस नहीं है तो फिर हराम में भी आपका पैसा चले जाएगा, फिर आप ना करें। नेक्स्ट जली भाई सवाल नंबर 11 है, शाहिद मजीद ताबुक भाई, वो फरमाते हैं तबूक से थे, वो फरमाते हैं मेरे पास कोई सऊदी मस्जिद नहीं जाते अपनी। ये बिलाल भाई ने दरअसल क्वेश्चन लिखे हैं तो थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। पीछे हटे जी। बिलाल भाई आपका पता क्या है? लिखे मुंह सा और पढ़े खुद आ, ये जिसको कहते हैं लिखे मुंह सा पढ़े खुदा, ये लफ्ज गलत है। ये कि लिखे मुंह सा और पढ़े खुद आ, ये नहीं वो अपनी तरह का ही लिखे फिर वो खुद ही आगे पढ़ सकता है, जिसे वो कहते हैं लिखे मुंह सा पढ़े खुदा, वो ये नहीं है। वो लिखे मुंह सा और पढ़े खुदा। और बाद लोग तो ऐसे हैं कि वो जब उनके अपने कलम की सही खुश्क होती है तो अपनी राइटिंग भी नहीं पढ़ सकते। तो ये आपको पता है हमारी डिक्शनरी में तो गलती की गुंजाइश नहीं था, ये आखिरी दफा आपकी गलती। हाँ, तैयारी करें। थोड़ा सा नेट का इशू है आज।
नेट का कोई इशू नहीं है भाई, तैयारी करें, आप उर्दू तो सही लिख के दें, किसी के हवाले करें। नेट ने तो नहीं कहा कि आप उर्दू टाइप गलत कर दें। चलो करो करो। जी जी अली भाई, क्वेश्चन नंबर 11 है शायद भाई का, शायद मजीद भाई का तबूक से। वो कुछ कह रहे थे कि मेरे पास सऊदीया में मस्जिद नहीं है और कुछ लोग वहां पर बैठक में जो है ना वो, बल्कि मस्जिद नजदीक और बैठक में जो है वो जमात करवा लेते हैं, तो क्या ये जायज है? दोस्त वगैरह नहीं, कोई जायज नहीं है, नहीं, कभी कभार तो करवा सकते हैं, रूटीन नहीं बना सकते मस्जिद से हट के, बिल्कुल गलत है। इस तरह तो मस्जिद का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 12 अब्दुल खालिक भाई का था सियालकोट से। वो कह रहे हैं कि अनस्टिच कपड़ों पे कुछ लेडीज मॉडल की पिक्स बनी होती हैं, तो क्या उन कपड़ों को बेचना हलाल है या हराम? इन कपड़ों को तो बेचना हलाल है, और आप बेहतर है कि वो स्टिकर्स उतार लिया करें बेचने से पहले। और अगर आपको उतारने में कोई तरद्दुद है तो आप उनको सामने, लड़कियों की तो नुमाइश ना करें, उसको दूसरी साइड पे रख लें। कपड़े बार बेचना हलाल है, क्योंकि आप कपड़े बेच रहे हैं, उस औरत की तस्वीर नहीं बेच रहे, वो तो कंपनी ने लगा के बेच दी ना। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 13 और है इसमें बात ये सुन ले कि अब साबुन के ऊपर अगर किसी ने औरत की तस्वीर बना दी है तो साबुन खरीदना तो हराम नहीं ना हो जाएगा। हम तो साबुन खरीदने गए, औरत की तस्वीर लेने तो नहीं गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है मोहम्मद मंजूर भाई का। वो पूछ रहे थे कि मेरी वाइफ के पहले खामन से बेटा है और वो यतीम है जो मैंने पाला हुआ है, मगर मैं उसको उतना प्यार नहीं कर पाता जितना अपनी औलाद को करता हूँ, तो क्या मैं गुनाहगार होऊंगा? नहीं, कोई गुनहगार नहीं होंगे। नबी इस्लाम ने तो अपने बारे में फरमाया कि या अल्लाह, मैं भी एक इंसान हूँ, बाज़ औक़ात किसी बीवी के लिए मेरे दिल में ज्यादा मोहब्बत है, किसी के लिए कम है, तो मैं अपने दिल पे तो कंट्रोल नहीं करता, लेकिन मैं इंसाफ करता हूँ। इंसाफ आपने औलाद में माल के एतबार से, फैसिलिटीज के एतबार से करना है। इवन बीवियों में भी कुरान में भी आया है कि अगर एक से ज्यादा बीवी है तो उनमें इंसाफ करना है। दिली रुझान के ऊपर कोई अल्लाह ने गिरफ्त नहीं किया है, सिर्फ ये कहा कि ये ना हो कि एक की तरफ हो जाओ, दूसरे को बिल्कुल छोड़ दो। तो ज़ाहिर दिली रुझान तो रसूलुल्लाह भी अपने दिल पे काबू नहीं रख सके अपने बीवियों के मामलात के अंदर। उन्होंने अल्लाह से हमेशा यही कहा कि अल्लाह मैं कोशिश करता हूँ बराबर रखूं। दिल की कैफियत के ऊपर गिरफ्त नहीं है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो आपका बेटा आपकी वाइफ के पहले खामन से आप उसको कम तर स्कूल में दाखिल कराएं और अपने को आला स्कूल में, तो बस दिली रुझान को तो आप काबू कर ही नहीं सकते। ये तो पैगंबर के भी इख्तियार में नहीं है। बुखारी में हदीस है कि वाशी तेरा इस्लाम कबूल है, लेकिन मुझे शक्ल ना दिखाना, मुझे अपना चचा याद आता है। अब रसूलुल्लाह वो हैं जो हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम है, लेकिन दिल पे तो उन्हें भी गिरफ्त नहीं है, किसी खास हद तक ही हो सकती है। तो कोई पकड़ नहीं, आप बेफिक्र है मंजूर भाई। मंजूर भाई हमेशा मुश्किल मुश्किल सवाल लेके आते हैं, और जितनी बार वो आते हैं और आप लोग पूछते हैं कहाँ से हैं, मंजूर भाई को आप जुबानी याद कर लें, वो बांग्लादेश से हैं, वो हर बार आएंगे और आपके लिए कोई नया मुहम्मा लेके आएंगे हल करने के लिए। जी जी, अब तो माशाल्लाह उन्होंने दाढ़ी भी बढ़ा ली है। जी माशाल्लाह। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 14 है मोहसिन सयाद भाई का, इंडिया से। वो पूछ रहे हैं कि मैं पैसे जो है वो लोड करता हूँ और मोबाइल से बैंक की जो है वो एप्लीकेशन में जो है पैसे लोड करता हूँ, तो उस वक्त मुझे कुछ पैसे देते हैं सर्विस चार्जेस की मद में, तो क्या वो जायज है? नहीं, वो ये नहीं कह रहे थे। यार आप लोग सवाल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक स्ट्रीम सुनता हूँ, वरना तो लोग आपको बदवाएं दें ये स्ट्रीम सुनने के बाद। उन्होंने ये कहा था कि मेरे पास कुछ लोग आते हैं जो अपना सूदी बैंक का कर्जा उतारते हैं, उसके लिए मुझसे लोड करवाते हैं, तो वो सूद के में हेल्प मैं तो कहीं शुमार नहीं हो रहा। जी आप नहीं हो रहे मेरे भाई, वो उनका बवाल उसी शख्स पे होगा। आप अपने सर्विस चार्जेस ले रहे हैं। मसलन एक बंदा, एक बैंक वाला आके आपसे दूध खरीदता है, उसने तो अगर वो बैंक के हराम वाले पोर्शन से कमाया हुआ है, तो आपने दूध जो उसको बेचा और पैसे लिए वो हलाल ही है आपके लिए। तो आप उसको सूदी काम में मदद नहीं दे रहे, बल्कि वो जो अपना कर्जा उतार रहा है, वो जो पैसे ट्रांसफर करने का जो है, वो ट्रांसफर करना तो बजाते खुद एक पॉजिटिव काम है ना। ठीक है, अब इस तरह अगर हो जाए, मुझे बताएं एक बंदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करके किसी को कत्ल करने चला जाता है, किसी को मारने चला जाता है, ठीक है, या कोई और काम गलत करता है, वो उसका बवाल उसके ऊपर होगा, ट्रांसपोर्ट वाले के ऊपर तो कोई नहीं होगा। तो बेफिक्र रहे, आपके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं है। नेक्स्ट 15 है जुनैद रहमान भाई में, जब अबू गादिया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अम्मार इब्न यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया था, तो क्या वो कत्ले नाहक होगा? जी कत्ले नाहक तो था, लेकिन वो रोते थे। बाकी चूंकि वो कलमा गो थे, मुसलमान थे, वो जो पूछ रहे थे ना कुरान में कत्ले नाहक के बारे में है कि हमेशा जहन्नम में रहेगा, हमेशा की बाकायदा तावील की गई है कि इस हमेशा से मुराद अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। इसके ऊपर आप मेरी एक वीडियो देखें, खुदकुशी करने का अजाब,
اس میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے. لو میں سوئسائڈ کرنا یہ بھی لکھے تو ویڈیو کھل جائے گی. اگر تو کسی شخص نے خودکشی یا کسی دوسرے شخص کو حرام سمجھتے ہوئے کر ڈالا تو وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں. اس حوالے سے کہ اسے پتا تھا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں, لیکن اگر اس کو تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ایک ایسا کام کر رہا ہوں جو کرنا جائز ہے, پھر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اس کے اوپر پھر ہمیشہ کی جہنم کی بشارت نہیں ہوگی, بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا کیا مطلب دن فیصلہ کرے گا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. جی نیکسٹ. یہ کوشچن نمبر 16 ہے ولید بھائی کا سرگودا سے. وہ کہہ رہے ہیں منکرین حدیث کہتے ہیں کہ پانچوں وقت کے جو نماز کے اوقات ہیں, ٹائمنگ ہے, وہ قرآن سے ثابت ہیں, تو پھر بلا عذر جو ہے وہ نماز جمع نہیں کی جا سکتی. کوئی ثابت نہیں ولید بھائی. میں آپ کا وہ سارا سن رہا تھا, آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کا حوالہ دے رہے تھے. میرے بھائی میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو دیکھی ہے. آپ ذرا خود ایمانداری سے سورہ ہود پڑھیں, سورہ طٰہٰ پڑھیں, سورہ بنی اسرائیل. کہاں 5 نمازوں کی ٹائمنگ آئی ہوئی ہے یار. ایک جگہ بلکہ تو صرف ذکر کرنے کا آیا ہے, نماز کا ذکر ہی نہیں اس کے اندر آیا ہوا. اور باقی جگہ جو نماز کا ہے وہ بھی مکی صورتیں ہیں. مکے میں تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی بھی تھی. چلے ہم مان لیتے ہیں کہ وہ نمازوں سے متعلق ہے. وہ تو میرے بھائی یہ ہے کہ سورج ڈھلنے سے لے کر اس وقت تک نماز کا قائم رکھو, لیکن وہ اس میں جو تفصیلات تو نہیں ہے کہ کتنی نمازیں ہیں. وہ دن کے دونوں کناروں کے اوپر اور رات کے اوقات کے اندر بھی. یہ تو چونکہ ہمیں 5 پتہ ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا اس سے مراد یہ بنتا ہوگا, ادھر یہ بنتا ہوگا. ضرب تقسیمیں لگائی ہوئی ہیں. یہ حدیثوں کے بغیر اور اجماع اور عملی تواتر کے بغیر قرآن سے کہیں 5 نمازیں اس طریقے سے ثابت نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ چونکہ ہمیں پتہ ہے تو اس کی بنیاد پہ ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں. مطلب میں اب دیکھیں ہم کو پاگل تو نہیں ہے نا. آپ سورہ ہود کا حوالہ دیا جاتا ہے سب سے زیادہ. جی سورہ ہود پڑھ کے دیکھ لیں. آپ سورہ ہود سورت نمبر ہے 11, اس کے اینڈ پہ جا کے یہ آیت آتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر ہے 114. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ, اور دونوں دن کے جو دونوں سرے ہیں ان پر نماز کو قائم رکھو. اب بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں صبح اور شام. کتنی رکھتے ہیں؟ دن کے دونوں کنارے کون سے؟ یعنی مغرب غروب آفتاب کے فوراً بعد پڑھو اور وہاں سے سورج نکلنے سے جسٹ پہلے پڑھو. تو کہیں گے نہیں 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 نہیں, وہ تو آپ نے اندھیرے میں پڑھنی ہے, تو وہ تو نہیں لکھا ہوا. کنارے تو پھر یہی بنتے ہیں. یہ ہمیں خام خواہ دھکے سے ثابت کرتے ہیں. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ, اور رات کے حصوں میں. رات کے کون سے حصوں میں؟ مطلب مڈ رائٹ میں پڑھنی ہے, مغرب کے فوراً بعد پڑھنی ہے, آخری حصے میں پڑھنی ہے. کون سی نماز, کتنی نمازیں, کیا رکھتے ہیں, کیا کچھ بھی نہیں. بس باقی دن کی نمازوں کا تو اس میں ذکر ہی کوئی نہیں. یہ تو ہے کہ دن کے دونوں کناروں پہ رکھو اور رات میں. دن کے دونوں کناروں پہ ہو سکتی ہے ادھر مغرب ادھر فجر, اور رات میں چلے عشاء. زور اثر تو ذکر ہی نہیں اس کے اندر موجود. کیوں یار آپ اب لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. آپ لوگوں کے کوئی سامنے جو ہے وہ کوئی ایک چوہا چھوڑتا ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اس طرح تو نہ کیا کرو یار. بالکل واضح چیزیں موجود ہیں. آپ خود ایک بار ترجمہ پڑھ کے دیکھیں. چونکہ اچھا یہاں پہ آیا یہ سورہ بنی اسرائیل, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ, آیت نمبر 78. سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز پڑھو. کتنی نمازیں پڑھو؟ انہوں نے پتا بریکٹ میں کیا لکھا ہے؟ زور اثر مغرب عشاء. بھئی یہ تو کوئی نہیں لکھا ہوا. یہ تو لکھا ہے سورج ڈھلنے سے, یعنی نصف النہار کراس ہونے سے لے کے غروب ہونے تک نمازیں پڑھو. کتنی پڑھو؟ 1 2 3 4 کتنی پڑھو؟ کوئی پتہ نہیں ہے. وہ چونکہ ہمیں پتا ہے کہ زور اثر ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ آ گیا. اور رات ڈھلنے تک میں انہوں نے مغربی عشاء بھی داخل کر دی ہے. تو وہ تو چونکہ آپ کو پتا ہے تو آپ بیچ میں داخل کر رہے ہیں. قرآن میں تو کوئی نہیں لکھا ہوا. اتنا ظلم تو نہ کرو یار, قرآن کی تعریف تو نہ کرو. اچھا پھر سورہ طٰہٰ لے کے آتے ہیں. سورہ طٰہٰ بھی پڑھ کے آپ دیکھ لیں, اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. سورہ طٰہٰ کے بالکل اینڈ میں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, صبر کیجئے جو یہ آپ
को तकलीफ देते हैं, आपके बारे में जो कुछ कहते हैं। आयत नंबर 130, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, और तस्बीह कीजिए हम्द के साथ अपने रब की। इसमें नमाज का तो जिक्र ही नहीं है, नमाज कहाँ लिखा हुआ है, ये तो तस्बीह करने का जिक्र है। फिर भी आपने धक्के से बनाना है तो बना ले, क्योंकि तारीफ करनी कुरान की तो बेशक करते रहे। क़ब्ला तुलूइ शम्स, सूरज तुलू होने से पहले, वो क़ब्ला गुरूबिहा, और गुरूब होने से पहले। दो नमाजें आ गई, असर और फजर। वमिन आनाइल लैल, और फिर रात की घड़ियों में भी। कितनी नमाजें कोई पता नहीं, वो कहेंगे नहीं इशा है, वो तो आपको पता है तो इसलिए कह रहे हो ना। फसब्बिह व अतराफन नहार, और अल्लाह की तस्बीह करें और नहार के दोनों तरफ। अब नहार के दोनों तरफ तो एक इशराक की नमाज बनती है और दूसरी तरफ जोहर की बनती है, क्योंकि नहार तो सेंटर में होता है। दोनों तरफ तो तब बनेंगे, इधर आप इशराक की नमाज, नहार के बाद तो जोहर का वक्त दाखिल होता है, असर फिर फारिग हो जाएगी और जोहर आएगी, और इशराक की नमाज तो वैसे ही फर्ज कोई नहीं, कहीं से भी नहीं बनता मेरे भाई। क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हैं? खुद पढ़े आयात। मैं सवाल आप कर रहे थे और मैं हंस रहा था कि यार आप लोग खुद अपनी अकल भी इस्तेमाल किया करें। जी नेक्स्ट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 फहद भाई का सियालकोट से। वो पूछ रहे, मैं जब नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे वसवसा आता है कि लोग देख रहे और मैं कि नमाज लंबी करके कहीं रियाकारी तो नहीं कर रहा, तो इसका क्या हाल है? नहीं, अगर दिल में वसवसा आने से कुछ नहीं होता, वसवसा आने पे तो कोई गिरफ्त नहीं है। जब तक के बुखारी मुस्लिम अल्फाज है, अल्लाह ने मेरे उम्मत के दिल के ख्यालात से मुआफी कर दी है, जब तक कि वो उसके मुताबिक अमल ना कर लें या अपनी जुबान पे ना ले। वैसे ख्याल आ जाना, कोई देख रहे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी के देखने की वजह से जानबूझ के नमाज लंबी करना, जो डॉक्टर सरार साहब का कोट कर रहे थे, बिल्कुल वो तो हदीस है मुस्नद अहमद के अंदर के जिसने दिखलावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, दिखलावे के लिए रोजा रखा शिर्क किया, दिखलावे के लिए उसने सदका किया तो शिर्क किया। लेकिन अगर वैसे कोई आपको देख रहा है और आप अपनी नॉर्मल रूटीन में नमाज पढ़ रहे हैं तो कोई मसला नहीं। मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम को एक साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह, बाज़ औक़ात हम कोई नेकी का काम करते हैं, लोग हमारी तारीफ करते हैं, हालांकि हमारी ख्वाहिश नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग करते हैं और हमें अच्छी भी लगती है, तो फरमाया इसमें कोई रियाकारी नहीं है, अल्लाह की तरफ से इनाम है, तो टेंशन ना लें, ये शैतानी वसवसों को झटक दे, छोड़े, कुछ नहीं होता। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 अली अब्बास भाई का इस्लामाबाद से। वो कह रहे हैं, हमारे पानी की टैंकी है, उसमें जब हम टैंकर डलवाते हैं तो कुछ नीचे बैठी हुई मट्टी उसमें जो है ना वो मिक्स हो जाती है और पानी का रंग गदला हो जाता है और उसमें मट्टी का थोड़ा जायका भी आता है, तो क्या उस पानी से वुजू हो जाएगा? हाँ हाँ मेरे भाई, वो मट्टी तो पानी का जुज है ना, पानी में से ही मट्टी निकलती है। इस्लामाबाद में तो जरा छोटा सा जलजला भी आ रहा है तो जो हमारा बोरिंग का पानी है वो रेड निकालना शुरू कर देता है। वो जो रंग बू जायका बदलना है ना, वो सूरत में जब गंदगी की वजह से हो। मट्टी तो खुद पाक है, मट्टी इतनी पाक है कि अल्लाह ने कुरान में मट्टी को पानी के इक्विवेलेंट पेश किया है और कहा कि पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो वुजू और गुस्ल के अगेंस्ट। जिस तरह वुजू और गुस्ल पानी से हो जाता है ना, पानी ना होने की सूरत में मट्टी से वुजू और गुस्ल होता है। मट्टी तो खुद पाक है पानी की तरह, तो वो ना तो पलीद करेगी किसी चीज को, ना पानी पे फर्क डालेगी, बेफिक्र होकर करें। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है मोहम्मद हाशिम भाई का इस्लामाबाद से थे। वो पूछ रहे थे, मैं सरिये के काम में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वो 290 पे जिस तरह मैं खरीद लेता हूँ और जब ऊपर जाता है तो उसे सेल कर देता हूँ, और अगर किसी और कारोबार में अगर पैसे इन्वेस्टमेंट करके अगर उसको फिक्स कर लिया जाए कि आप मुझे मंथली फिक्स दे दें तो क्या वो जायज है? हाँ जी, वो जो दूसरे वाला सवाल है वो तो सूद है जी, मंथली आप फिक्स नहीं कर सकते। 50 लाख इन्वेस्ट करके आप 50,000 महीने का नहीं ले सकते। 50 लाख इन्वेस्ट करके उससे ये तय करेंगे जितना तुम कमाओगे ना उसका इतने % मुझे देना है। यानी अगर वो 50 लाख से 50,000 कमा रहा है, सपोज आप तय कर लेते हैं 50-50, वो आपकी मर्जी है, 30-70 भी 40-60 भी कर सकते हैं। तो अगर इस महीने उसने 50,000 कमाया तो आपको 25 देगा, अगर अगले महीने उसने कमाया ही 20,000 है तो आपको 50 नहीं देगा, 10,000 देगा। और अगर आप उसको कहेंगे फिर भी तुम मुझे 50 दो तो वो सूद है। अब पहले सवाल की तरफ है, सरिये वाला। सरिया अगर आपने मार्केट से सारा उठा के ब्लैक मार्केटिंग कर ली है और मार्केट में सरिया शॉर्ट कर दिया तो ये बेसिक नीड है। सरिया, सीमेंट, ईंट, आलू, गंदुम, ये वो चीजें जो बेसिक नीड्स है। ये इतनी बड़ी मद में उठाना कि मार्केट में शॉर्टेज हो जाए, उसकी वजह से रेट चढ़ जाए, तो ब्लैक मार्केटिंग है। और अगर शॉर्टेज नहीं होती, आपने वैसे रखा हुआ, जैसा हमने घर में सोना थोड़ा बहुत सबके पास होता है, सोना तो डबल हो गया इसे 1 साल में, तो सरिया भी इस तरह डबल हो जाता है और उससे आपको जो प्रॉफिट होता है बिल्कुल जायज करें। नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 20 अफजार भाई का कराची से। वो पूछ रहे हैं कि अल्लाह ताला
کن فیکون کہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے. تو قرآن میں یہ کیوں آیا ہے کہ زمین و آسمان 6 دن اور 6 رات میں بنے؟ دیکھیں کن فیکون کا مطلب نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اب وہ ہو جانے کا پروسیس کتنا لمبا ہے وہ اللہ چاہے تو آنے واحد میں بھی ہو سکتا ہے. واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ کائنات پیدا کرنے کے لیے اللہ کو 6 دن نہیں چاہیے تھے، یوں بھی کر سکتا تھا. لیکن دیکھیں بیکٹیریاز یوں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، وائرسز یوں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، لیکن خرگوش کا بچہ 1 مہینے میں آ جاتا ہے دنیا میں، انڈے سے چوزا 22 دن میں آتا ہے. لیکن ہاتھی کا بچہ جو ہے وہ 22 مہینے کے بعد آتا ہے، انسان کا بچہ 9 مہینے کے بعد آتا ہے. تو یہ اللہ نے مختلف چیزیں دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے نا. تو وہ اللہ نے خود اپنی ول سے یہ کیا ہے کہ کسی چیز کو سیکنڈز میں ڈیوائیڈ کرے گا، کسی میں کو گھنٹوں میں کرے گا. اب آم کا درخت آپ لگاتے ہیں، 8 سال کے بعد پہلی دفعہ وہ فروٹ دیتا ہے. تو یہ اللہ کی ایک ول ہے. اللہ چاہتا تو ماں باپ کے بغیر بھی ہمیں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے پیدا کیا ماں باپ کے ذریعے. اللہ چاہتا تو پیغمبروں کے بغیر ہمیں تعارف کروا سکتا تھا اپنا، لیکن اس نے چاہا کہ پیغمبروں کے ذریعے تعارف ہو. اللہ چاہتا تو جس طرح ہم آکسیجن مفت کی استعمال کر رہے ہیں، کھانا پینا بھی ہمارا مفت کا ہوتا تو یقین کرو یہ نوکری کی تکلیف ہی نہ اٹھانی پڑتی. آپ امیجن کریں آکسیجن اللہ نے مفت رکھی ہوئی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کھانا پینا بھی مفت رکھ دیتا تو یقین کرو کوئی کسی کا ملازم ہی نہ ہوتا، سکون سے زندگی گزارتے. لیکن ایسا نہیں ہے، وہ اللہ نے جوڑ دیا ہے. تو یہ ول آف گاڈ ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہیں پہ کمپرومائز نہیں ہوتی ہے. اس میں میں کافی دفعہ پہلے بھی بول چکا ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ 20 سوال ہو گئے ہیں، باقی بچ گئے ہیں 16 یا 18. 16 بچ گئے ہیں. 16 اس کو کل پہ رکھ لیں، کیونکہ مجھے بھی کافی سارے ایشوز اپنے وہ دعوت کے حوالے سے بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. پھر کچھ ہمارے کافی کریٹیکل ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں جن پہ ابھی تک ہم ریفرنس نہیں لگا سکے. بڑی بڑی دھماکہ خیز قسم کی ویڈیوز پچھلے 3-4 پبلک سیشنز میں ریکارڈ ہوئی ہیں، لیکن ان میں سینکڑوں میں حوالے ہیں. تو میں اس پہ ورکنگ چونکہ کر رہا ہوں، تو پھر وہ میرا ٹائم پھر ادھر لگ جائے گا. تو میں اس کو ادھر ہی آپ مکمل کریں اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.